بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ رواہ مسلم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسٹیج پر تشریف فرما مختلف علاقوں سے آئے ہوئے وقر علماء کرام اور بالخصوص اس اجلاس کے روح رواں فضیلت الشیخ مولانا صادق صاحب، جنہوں نے مسلسل رابطہ قائم کر کے جب تک کوئی حتمی تاریخ متعین نہیں کر لی اس وقت تک سکون کے ساتھ نہیں بیٹھے، بڑی محنت کی، اور بالخصوص اس اجلاس کو کرانے والے ہمارے نوجوان جنہوں نے بڑی محنت کی، اس اجلاس کے اراکین اور ممبران
اور پورے علاقے کے لوگ جنہوں نے بہت خوبصورت پروگرام یہاں منعقد کیا. ایک لمبی مدت کے بعد آپ کے روبرو ہوا ہوں. شاید 2007 میں یہاں آیا تھا اور اب 2025 چل رہی ہے جو میں اتنے لمبے وقفے کے بعد اب آپ سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا. دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ یہ ملاقات کا شرف بار بار حاصل ہوتا رہے اور ملاقات سے زیادہ جو باتیں جمعے کے خطبوں میں، جلسوں میں، تقریروں میں، مسجدوں کے دروس میں ہم علماء کرام کے ذریعے آپ کو بتائی جائیں، اللہ تعالیٰ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرمائے. مجھے میرے لیے جو موضوع منتخب کیا ہے یہاں کے لوگوں نے اور خاص طور پر آپ کے صادق صاحب نے مجھے بتایا، واٹس ایپ پر بھی بھیجا، محبت رسول، اور یہ بتایا تھا کہ یہاں کے لوگوں کا یہی تقاضا ہے، یہی چاہتے ہیں. ورنہ میری دلی خواہش یہی تھی کہ جو ابھی مجھ سے پہلے پیشرو خطیب مدنی صاحب نے اصلاح معاشرے پر جو خطاب آپ کے سامنے کیا، اسی اصلاح معاشرے کے تعلق سے باتیں آتی. اور معاشرے میں صرف ایک ہی برائی نہیں ہے، اب تو سینکڑوں برائیوں نے جنم لے رکھا ہے، اس لیے ان پر کچھ بات ہوتی. لیکن میں چونکہ اس علاقے میں رہتے ہیں صادق صاحب اور ایک زندگی گزار دی، ایک لمبا زمانہ انہوں نے یہاں گزارا، تو تجربہ ان کو اچھا ہے. وہ جانتے ہیں کہ یہاں کے لوگ کیا سننا چاہتے ہیں اور کس چیز کی ضرورت ہے. تو ظاہر ہے کہ بات ماننا پڑے گی. اور اسی تعلق سے میں نے قرآن کریم کی یہ آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اور ساتھ میں ایک مسلم شریف کی حدیث بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے. محبت رسول یہ ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے. جس شخص کے اندر رسول کی محبت نہیں ہے وہ شخص معمولی درجے کا بھی مسلمان نہیں ہے. محبت رسول کا تقاضا کیا ہے؟ محبت رسول کا مطالبہ کیا ہے؟ یہ چیز ہمیں اور آپ کو سمجھنی چاہیے. ہم اپنے ماحول میں دیکھتے ہیں کہ جو شخص ہمارے خوشی اور غم میں دونوں میں ہمارے شریک رہتا ہے ہمیں اس سے محبت ہو جاتی ہے. جو شخص خوشی میں تو شامل رہے لیکن ہمارے غم میں جب ہمارے اوپر دکھ کا پہاڑ ٹوٹے تب وہ کنارہ کر لے تو اس وقت پہچان ہوتی ہے اچھے اور برے کی. اس وقت بہت اچھی طریقے سے پہچانا جاتا ہے کہ کون شخص میرے برے وقت میں کام آیا اور کون شخص میرے برے وقت میں کام نہیں آیا. ہر آدمی کو تجربہ ہوگا. آپ کے اوپر بھی کبھی برے وقت آئے ہوں گے. آپ نے اس برے وقت میں اپنے دوستوں کو، اپنے احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو پہچانا ہوگا. سب کے سامنے یہ دور آتا ہے، میرے ساتھ بھی یہ دور آیا. تو اس لیے تجربے کی بنیاد پر یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس وقت سمجھ میں آتا ہے کہ کون آدمی اچھا ہے، کون آدمی برا ہے، کون اپنا ہے، کون پرایا ہے. تو آپ اچھی طریقے سے جانتے ہوں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اللہ کا فرمان یہ دیکھیے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم
حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ لوگوں، تمہارے درمیان ایک ایسے رسول آئے ہیں جو تم ہی میں سے ہیں، تمہاری جنسیت سے وہ الگ نہیں ہیں، وہ بھی انسان ہیں، تمہاری جنس سے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، اور اس کے بعد حریص علیکم بالمؤمنین۔ ان دو لفظوں پر غور کیجئے گا۔ تمہاری تکلیف ان کی اوپر شاخ گزرتی ہے، تمہاری پریشانی ان کو تکلیف دیتی ہے۔ میں اگر اس آیت کا ترجمہ یہ کروں تو غلط نہیں ہوگا کہ کانٹا اگر تمہارے پیر میں چبھتا ہے تو اس کا درد محمد رسول اللہ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں۔ یہ ترجمہ غلط نہیں ہوگا۔ تمہاری تکلیف ان کے اوپر گرا گزرتی ہے، تمہاری مصیبت ان کو رلا دیتی ہے، تمہارے اوپر آنے والی مصیبت سے وہ خوف زدہ رہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے ہیں کہ میری امت کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے۔ حریص علیکم، وہ تمہارے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں، خواہش مند رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میری امت کو فائدہ ہی فائدہ پہنچے اور کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ اس حدیث کی راویہ ہیں، کہتی ہیں کہ آدم سے لے کر عیسیٰ تک اللہ نے جتنے نبیوں کو اس دنیا میں بھیجا، ہر نبی کو ایک اختیاری دعا بھی دی کہ تم جو مانگو گے تمہیں دیں گے۔ صرف ایک دعا کا اختیار ہے، اور دعائیں ہم سن بھی سکتے ہیں، نہیں بھی سن سکتے ہیں، لیکن ایک دعا ایسی ہے جو ہم تمہاری ضرور قبول کریں گے۔ کل نبی دعوت، ہر نبی کو ایک دعا دے کر بھیجا اللہ نے، اختیار دیا کہ تم جو مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ ایک ان تمام نبیوں نے جلدی کی اپنی اختیاری دعا کو مانگنے میں، سب نے مانگ لیا دنیا ہی میں، اور اللہ نے سب کو ان کی مانگی ہوئی دعا قبول کر کے ان کو دنیا میں نواز دیا۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم کو بھی ایک اختیاری دعا دی، مانگو کیا مانگتے ہو تو میں دوں گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا، اے اللہ کے رسول، اللہ نے اختیار دیا ہے، اب تو کچھ مانگ لیجئے، فاقوں پہ فاقے ہوتے ہیں، صبح کھا لو تو شام کو نہیں ملتا، اور شام کو کھا لو تو صبح نہیں ملتا، اللہ نے اختیار دیا ہے، اب تو روزی روٹی مانگ لو، کچھ تو مانگ لو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، عائشہ اگر آج میں یہ دعا مانگوں کہ اے اللہ اس احد پہاڑ کو تو ہمارے لیے سونے کا بنا دے، تو آج اللہ میری یہ دعا بھی قبول کر لے گا اور اس احد پہاڑ کو سونے کا بھی بنا دے گا۔ جہاں میں چلوں گا یہ پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلے گا، لیکن میں یہ دعا نہیں مانگوں گا، فقر و فاقہ کے ختم ہونے کی بھی دعا نہیں مانگوں گا۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول تو کچھ تو مانگیں گے، سارے نبیوں نے مانگ لی، آپ کو بھی اختیار ہے، آپ بھی تو ایک دعا اختیار دیا گیا، مانگیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، اختبأت دعوتی، عائشہ میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، اختبأت دعوتی، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں دنیا میں مانگوں گا ہی نہیں۔ حضرت عائشہ نے کہا، اللہ کے رسول پھر اس دعا کو آپ کہاں مانگیں گے؟ کہا قیامت کے دن اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اللہ سے کہوں گا کہ اللہ میری ایک دعا باقی ہے، سارے نبیوں کو اختیار دیا تھا، سب نے دعا مانگ لی،
مجھے بھی اختیار تھا لیکن میں نے وہ دعا کو نہیں مانگا. آج میں مانگوں گا اور تو میری دعا آج پوری کر. اللہ مجھ سے کہے گا بتاؤ محمد کیا مانگتے ہو؟ تو حضرت عائشہ نے کہا کیا مانگیں گے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا اس وقت جب ساری میری امت نفسا نفسی کے عالم میں ہوگی, پریشانی کے عالم میں ہوگی, جہنم کے دروازے پہ کھڑی ہوگی, اس وقت میں اللہ سے کہوں گا شفاعت لامتی, اے اللہ میری امت کی سفارش فرما دے. غم کے موقع پر جب امت پریشان ہوگی اس موقع پر محمد رسول اللہ ہمارے کام آئیں گے. نبی اکرم نے وہ دعا چھپا لی. حضرت عائشہ کہتی ہیں رحمتاً للامہ, نبی اکرم کا اپنی دعا کو چھپا لینا اور قیامت کے دن کے لیے اس دعا کو بچا کے رکھنا یہ امت پر رحمت کی دلیل ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت پر کتنے مہربان تھے. مصیبت کے وقت بھی کام آئے, دکھ میں جو کام آئے وہ اپنا ہوتا ہے, اور محمد رسول اللہ سے بڑھ کر دکھ میں اور پریشانی, اس سے بڑا دکھ کس کو ہوگا؟ جہنم کے دروازے پر. اس سے بڑا پریشانی کا دن کوئی ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. یوم یفر المرء, بھائی اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا, بیٹا اپنی ماں سے بھاگے گا, بیٹا اپنے باپ سے بھاگے گا, وصاحبتہ, شوہر اپنی بیوی سے بھاگے گا, وبنیہ, باپ اپنی اولاد سے بھاگے گا. یہ لوگ کہیں نیکی نہ مانگ بیٹھیں, ساری امت اس دن پریشان ہوگی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنی امت کی شفاعت کی فکر میں ہوں گے. اس سے زیادہ غم میں ہمارے کام آنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ ابھی آپ کا چھوٹا سا بیٹا بیمار ہو جائے اور آپ غریب آدمی ہوں, پھر دیکھیے رشتہ دار بھی کیسے کیسے ہاتھ چہرہ گھما لیں گے اور منہ پھیر لیں گے. پیسہ تو چھوڑو, وقت کی قربانی تک دینا گوارا نہیں کریں گے. آپ پہچان لیں گے اپنا کون ہے اور پرایا کون ہے. مصیبت کے موقع پر اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کام آئیں گے. اور دیکھیے خوشی میں بھی جو اپنے کو نہ بھولے, اس سے بڑی خوشی کوئی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلایا. سفر معراج, بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے پھر آپ کو معراج ہوئی, آپ سدرۃ المنتہا تک گئے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر 50 وقت کی نمازیں فرض کی. اب لے کے چلے آئے. بہرحال واقعہ لمبا ہے. پھر وہ موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر پھر گئے کہ اللہ ان امتی لا تطیق, میری امت 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتی. اللہ نے 40 کر دی. پھر گئے کہ اللہ میری امت 40 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی, 30 رہ گئیں. پھر گئے پھر 20 رہ گئیں. پھر گئے تو 10 رہ گئیں. پھر گئے تو 5 رہ گئیں. اور پھر 5 نمازیں جب فرض کر دی گئیں تو اللہ کے نبی جناب محمد, کتنی بڑی خوشی, ایک تحفہ لے کر آ رہے ہیں اللہ کے نبی اس دنیا میں. اسی جگہ پر اللہ کے نبی اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میری امت پر, مجھ پر 5 وقت کی نمازیں جو دی اللہ نے, اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. تو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر, تیرا احسان. اللہ کے نبی اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں التحیات للہ والصلوات والطیبات, ہر قسم کی جانی مالی بدنی جس قسم کی بھی عبادتیں ہو سکتی ہیں, اے اللہ اس کی مستحق ذات تیری ہے. ہر قسم کی عبادت, مالی بدنی, ہر قسم کی عبادت تیرے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ کا یہ شکریہ ادا کیا تو اللہ نے بھی اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدھائی دی اور مبارکباد دی. اللہ نے کیا کہا؟ اے میرے نبی, آپ نے میرا شکریہ ادا کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے نبی کو مبارکباد دی اور کیا کہا؟ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, سلامتی ہو, رحمتیں ہوں اے نبی آپ پر
اللہ کی رحمتیں ہوں اور برکتیں ہوں اے نبی آپ پر۔ اللہ اپنے نبی پر جب رحمتیں اور برکتیں نازل کر رہا تھا، یہ کتنی بڑی خوشی کا موقع تھا۔ فوراً اللہ کے نبی نے کہا نہیں اے اللہ صرف مجھ پر نہیں، اس خوشی میں بھی اللہ کے رسول اپنی امت کو نہیں بھولے۔ اے اللہ صرف مجھ پر نہیں، تیری رحمتیں سے اور برکتیں صرف مجھ پر نہیں، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اے اللہ ہم پر بھی تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں، اور تیرے جو صالح نیک بندے ہیں جو مجھ پر اور تجھ پر ایمان لائیں گے، اے اللہ میری امت کے نیک بندوں پر بھی تیری رحمتیں اور برکتیں نازل ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ایسے خوشی کے موقع پر بھی اپنی امت کو فراموش نہیں کر سکے، اپنی امت کو نہیں بھولے۔ جو خوشی میں تمہیں نہ بھولا ہو اور جو غم کے دن اور غم کے ایام میں تمہیں نہ بھولے، اس سے زیادہ بھی محبت کا مستحق کوئی ہے؟ اس سے زیادہ بھی کوئی محبت کا مستحق ہے؟ لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہم اسی رسول کو سب سے زیادہ فراموش کیے ہوئے ہیں۔ ہم نے صرف یہ محبت کا معیار سمجھ رکھا ہے کہ سال میں ایک دن ہم محبت کے نام پر متعین کر لیں گے اور آئی لو محمد کے بینر لگوا لیں گے، چاہے ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل جائے، چاہے ہمارے گھر گرا دیے جائیں، چاہے بلڈوز کر دیے جائیں، یہ نبی کی محبت میں ہم سب کچھ گوارا کر لیں گے، لیکن ہم آئی لو محمد نہیں چھوڑیں گے۔ اگر محبت کا صرف یہ معیار ہے تو ہم سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ہم محبت کا پیمانہ اور محبت کا معیار اس کو سمجھے ہیں جس کا محبت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ تم سال میں ایک بار آئی لو محمد کی بات کرتے ہو، امام کائنات نے تو ایسا اصول متعین کر دیا کہ تمہیں دن بھر میں 5 مرتبہ اس کا نام لینا پڑتا ہے۔ فجر میں تمہیں کہنا پڑتا اشہد ان محمد الرسول اللہ، ظہر میں کہنا پڑتا ہے، عصر میں کہنا پڑتا ہے، مغرب میں کہنا پڑتا ہے، عشاء میں کہنا پڑتا ہے، بار بار تمہیں محمد کا نام لینا پڑتا ہے۔ سال میں ایک بار اس کو کیا ضرورت ہے اس کی؟ اگر اذان لا الہ الا اللہ پہ ختم کرتے ہو تو اذان کے بعد کی دعا میں تمہیں اس کا نام لینا پڑتا ہے، اللہم رب ھذہ الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمدا الوسیلہ والفضیلہ۔ اذان کے بعد کی دعا میں تمہیں ان کا نام لینا پڑتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ سال میں ایک بار نام کے محتاج ہیں؟ اگر وضو بناتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہو تو وضو کے بعد کی دعا میں تمہیں محمد رسول اللہ کا نام لینا پڑتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، تمہیں نام لینا پڑتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کو جوڑ دیا ہو اور اپنے نام کے ساتھ نبی کے نام کا ذکر کر دیا ہو اور یہ کہہ دیا ہو کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ ارے کائنات میں کوئی ایسی ہستی تو بتاؤ جس کا نام اتنا زیادہ لیا جاتا ہو جتنا محمد رسول اللہ کا لیا جاتا، کوئی ہے تو بتاؤ، کون ہے جس کا نام محمد رسول اللہ سے زیادہ لیا جاتا ہو؟ میرے بھائیوں، محبت کا معیار یہ ہے کہ روزانہ ان کا نام لو، روزانہ ان کے لیے دعا کرو، روزانہ ان کے لیے مقام محمود طلب کرو اللہ سے، روزانہ ان پر درود اللہ اکبر کہہ کر اگر نماز شروع کرتے ہو تو نماز سے سلام پھیرنے سے پہلے آپ کو اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد پڑھنا پڑے گا۔ یعنی ایسا انتظام کر دیا کہ میرے بندو میرا نام لوگے تو تمہیں میرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا بھی نام لینا پڑے گا، اور دنیا اگر 5 وقت
اللہ کے ساتھ ساتھ نبی کا نام لینے والی بھی بن جائے تو اس کو ایک دن آئی لو محمد کی ضرورت ہی نہ پڑے، کیونکہ ہم تو 5 بار محمد رسول اللہ سے لفظ کا اظہار کرتے ہیں، اذان میں لفظ کا اظہار کرتے ہیں، نماز میں لفظ کا اظہار کرتے ہیں، اذان کے بعد کی دعا میں لفظ کا اظہار کرتے ہیں، وضو کے بعد کی دعا میں لفظ کا اظہار کرتے ہیں، نماز میں درود شریف کے اندر بھی لفظ کا اظہار کرتے ہیں۔ کیا ضرورت ہے سال میں ایک بار؟ ہیں میرے بھائیوں، سال میں ایک بار نام لوگے تو گھر گرواؤ گے، اور پورے سال نبی کا نام لوگے تو گھر آباد کرو گے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آباد کرنے کا طریقہ بتایا ہے، گھروں کو بلڈوز کرنے کا طریقہ نہیں بتایا۔ بس یہی سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے سماج میں، ہماری سوسائٹی میں، ہماری معاشرے۔ جن چیزوں کا نام میں بتانے جا رہا ہوں ان کو پوائنٹ کریے گا، کاؤنٹ کریے گا، گنیے گا۔ کیا پیاری مثال دی ہے اللہ تبارک و تعالی نے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ۔ اے نبی کہہ دو، اب آپ سب کو ڈسٹرب کریں گے بھائی، بیٹھ جائیے۔ صحابہ اللہ کے رسول جب خطاب کرتے تھے، جمعہ کا خطبہ بھی دیتے تھے، تو صحابہ اپنے سروں پر بیٹھی ہوئی مکھی نہیں اڑاتے تھے۔ اس زمانے میں یہ پنکھے نہیں ہوتے تھے، ہاتھ کے پنکھے بھی نہیں جلتے تھے کہ اتنے میں کوئی بات ڈسٹرب نہ ہو جائے۔ ہم محبت رسول پہ سن رہے ہیں تو اس محبت کو بھی پھر لاگو کر کے دیکھیے اپنے سماج پہ اور اپنے جلسے میں، ڈسٹرب نہیں کریے۔ دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، ایسے لیں گے پیچھے والے کو نہیں دکھے گا۔ میرے بھائیوں، اتنی چیزیں بتائی ہیں، غور سے سنیے گا۔ اے نبی کہہ دو، قل، اعلان کر دو، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں تمہارے آباء و اجداد، و ابناؤکم، تمہیں تمہاری اولادیں، و اخوانکم، تمہیں تمہارے بھائی بند، و ازواجکم، اور تمہیں تمہاری بیویاں، گنتے رہیے گا کتنی چیزیں ہو گئیں۔ تمہیں تمہارے آباء و اجداد، باپ دادا، و ابناؤکم، تمہیں تمہاری اولادیں، و اخوانکم، اور تمہیں تمہارے بھائی بند، و ازواجکم، اور تمہیں تمہاری بیویاں، و عشیرتکم، اور تمہیں تمہارا کنبہ قبیلہ خاندان۔ 5، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اور تمہیں تمہارا وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور تمہیں تمہاری وہ بزنس، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور تمہیں تمہاری وہ بلڈنگیں، تمہیں تمہارے وہ مکانات جن کو بنا کر آج تم خوش ہوتے ہو، بہت اچھا مکان، اچھی بلڈنگ جس میں تم داد عیش لیتے ہو۔ کتنی چیزیں ہو گئیں، یاد رکھیے گا، میں کسی کو بھی کھڑا کر کے پوچھ سکتا ہوں کتنی چیزیں تھیں۔ ایک بار پھر گن لیجئے، تمہیں تمہارے آباء و اجداد، 1، وہ ابناؤکم، تمہیں تمہارے اولادیں، تمہیں تمہاری اولادیں، 2، وہ اخوانکم، تمہیں تمہارے بھائی بند، 3، وہ ازواجکم، اور تمہیں تمہاری بیویاں، 4، وہ عشیرتکم، اور تمہیں تمہارا خاندان، 5، اور چھٹی چیز، وہ اموال اقترفتموها، وہ مال جس کو تم نے بڑی محنت سے کمایا، بڑی محنت سے حاصل کیا ہے۔ 6 چیزیں، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ بزنس، وہ تجارت جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، لاس نہ ہو جائے۔ 7، اور 8ویں چیز، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ مکانات، وہ بلڈنگیں
جس میں تم رہتے ہو اور خوش ہوتے ہو کہ اللہ تو نے ہمیں رہنے کے لیے مکان دے دیا, بلڈنگ دے دی, جھوپڑی تھی, کچھ نہیں تھا میرے پاس, اب ہمارے پاس گھر مکان ہو گیا. وہ مکانات, وہ بلڈنگیں جس میں تم رہ کر خوشیاں حاصل کرتے ہو. اگر یہ 8 چیزیں بیان کرنے کے بعد اللہ کہہ رہا ہے احب الیکم من اللہ ورسولہ, اگر ان چیزوں سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے, اگر ان چیزوں سے تمہیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ محبت ہے, وجہاد فی سبیلہ, اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ یہ چیزیں تمہیں محبوب ہیں, یہ چیزیں تمہیں پسند ہیں, فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ, تو انتظار کرو اللہ کی طرف سے آ جانے والے عذاب کا, انتظار کرو اللہ کی طرف سے تہس نہس ہو جانے کا, انتظار کرو اللہ کی طرف سے اپنی بربادی کا. یاد رکھیے گا, یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو. ایک نقطہ یاد رکھیے گا, یہ نہیں کہا کہ ان چیزوں سے محبت نہ کرو, ان چیزوں سے محبت ہو, لیکن اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ نہیں. مطلب سمجھ رہے ہو, اگر قربانی دینے کی ضرورت پیش آ جائے, ایک طرف باپ کی محبت, ایک طرف رسول کی محبت, تو باپ کی محبت کو قربانی دے دو, لیکن رسول کی محبت کو قربانی, رسول کی محبت کی قربانی نہ دو. یہ ہے محبت. ایسے سمجھو جیسے ہمارے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی ہے. بھی تو آپ سنی چکے سونا مرد کے لیے حرام ہے, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, بہت قیمتی ڈائمنڈ کی سونے کی گھڑی ہے ہمارے ہاتھ میں, اور ہم پہن کے جا رہے ہیں. کچھ چوروں کی نظر پڑی, ان کے ہاتھ میں ہتھیار ہے, انہوں نے مجھے پکڑ لیا, آپ کو پکڑ لیا, اور پسٹل آپ کی کم پٹی پر رکھ کے کہا اے گھڑی اتار. آپ نے کہا رہے بڑی قیمتی گھڑی کیسے دے دوں, آپ کو گھڑی سے بڑا پیار ہے, بڑی محنت سے آپ نے حاصل کی, آپ نہیں دینا چاہتے. نہیں صاحب, اب انہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑ لیا اور خنجر رکھ دیا, گھڑی دے رہا یا ہاتھ کاٹ دوں, بولو. اب یا تو گھڑی دے دو, ہاتھ بچا لو, اور اگر زیادہ آئیں کائیں کی تو گھڑی تو جا ہی رہی ہے, ہاتھ بھی چلا جائے گا. اب گھڑی بھی پیاری اور ہاتھ بھی پیارا. ہم گھڑی بھی نہیں چاہتے کسی کو دیں, اور ہاتھ بھی نہیں کٹوانا چاہتے, لیکن اب دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی دینا پڑ رہی ہے. ایسے موقع پر عقل مند انسان وہ ہے جو گھڑی دے دے اور اپنا ہاتھ بچا لے. ہاتھ سلامت رہے گا تو ہم محنت کر کے, مزدوری کر کے پھر گھڑی لے لیں. محبوب تو گھڑی بھی ہے اور محبوب ہاتھ بھی ہے, لیکن قربانی دینے کی ضرورت پڑ رہی تو عقل مند آدمی وہ ہے جو گھڑی دے کر اپنی جان, اپنا ہاتھ بچا لے. یہ عقل مند انسان ہے. حالانکہ گھڑی دینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے. اچھا, کوئی آدمی کہے کہ ہاتھ کٹواؤ, اسی ہاتھ سے تم نے میری بہن کی عزت لوٹی ہے نا, چلو یہی ہاتھ سے پکڑا تھا نا میری بہن کو, چلو ہاتھ کٹاؤ. نہیں صاحب, ہاتھ اپاہج ہو جائیں گے, لگڑے کم پٹی پہ پسٹل لگ دی, ہاتھ کٹا رہا ہے یا پھر میں جان لے لوں تیری, بھیجا اڑ جائے گا تیرا. اب ہاتھ بھی پیارا اور جان بھی پیاری. اب ایسی صورت میں دونوں میں سے کسی ایک کی قربانی دینے کا نمبر آ جائے تو عقل مند انسان وہ ہے جو اپنا ہاتھ کٹا لے اور اپنی جان بچا لے. کم سے کم ہاتھ کٹ جائے گا, جان تو سلامت رہے گی. ہم اپنے بیوی بچے کے سامنے تو رہیں گے, کم سے کم وہ لوگ ہمیں دیکھیں گے تو ایک ہاتھ سے جو کچھ ہو سکے گا کر لیں گے, لیکن جان تو بچ جائے گی. عقل مند انسان وہ ہے جو ہاتھ کی قربانی دے کر اپنی جان کو بچا لے. یہاں یہی مثال پیش کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے باپ سے محبت نہ کرو, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی اولاد سے محبت نہ کرو, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے بھائیوں سے محبت نہ کرو, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی بیوی سے محبت نہ کرو, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنے خاندان سے محبت مت کرو, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ مال و دولت سے محبت نہ کرو, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی تجارت اور اپنے بزنس سے محبت نہ کرو, یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ اپنی بلڈنگ اور اپنے مکانوں سے محبت نہ کرو, بلکہ یہ کہا جا رہا ہے ان سے بھی محبت کرو, اللہ اور اس کے رسول سے بھی محبت کرو. لیکن اگر قربانی دینے کی ضرورت پیش آ جائے تو ان چیزوں کی قربانی دے دینا, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی قربانی نہ دینا. احب الیکم من
اللہ ورسولہ، اگر ان چیزوں کی محبت اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ ہے، تو فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، تو اللہ کی طرف سے آ جانے والے عذاب کا انتظار کرو۔ ایک چیز پہلی اٹھائیے، اب ایک ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اپنے آباء و اجداد سے زیادہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت۔ غزوہ احد میں جب کچھ مسلمان صحابہ شہید ہو گئے تو مدینے کے اندر عبداللہ ابن ابی نے لوگوں کو ورغلایا اور ورغلاتے ہوئے کہا کہ دیکھو محمد نے کتنے لوگوں کو مروا دیا، دیکھا نا، اور تم محمد کی باتوں میں آ جاؤ، کتنے لوگوں کو مروا دیا، چلو ہم لوگ مدینہ لوٹتے ہیں، واپس چلتے ہیں، اور مدینہ جب لوٹیں گے لا یخرجن العز منها الاذل، سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے اپنے آپ کو سب سے بڑا عزت والا اور محمد رسول اللہ کو سب سے بڑا ذلیل کہا۔ قرآن نے عبداللہ ابن ابی کی زبان سے نکلنے والی گالی کو ریکارڈ کر لیا، لا یخرجن الاعز منها الاذل، سب سے بڑا عزت والا سب سے بڑے ذلیل کو مدینے سے نکال دے گا۔ سب سے بڑا عزت والا خود اپنے آپ کو بتایا عبداللہ ابن ابی نے، اور ازل محمد رسول اللہ کو کہا کہ سب سے بڑے ذلیل کو نکال دے گا۔ اس کی گالی جو زبان سے نکلی عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے سن لی۔ کس نے؟ اس کے بیٹے نے سن لی۔ بہرحال یہ جنگ ختم ہوئی۔ عبداللہ ابن ابی سمجھ گیا کہ اللہ تعالی ہمارے نبی کو، پیغمبر کو، رسول اللہ کو بذریعہ وحی بتا دے گا اور اب تو میری گردن کاٹی جائے گی، لہٰذا میں بھاگ جاؤں۔ وہ مدینہ چھوڑ کے بھاگا، وہ کسی بھی قیمت پر مکہ جانا چاہتا تھا، مکے میں گھسنا چاہتا تھا، سیف ہونا چاہتا تھا۔ جیسی وہ مدینے کے بارڈر کو کراس کرتا اور مکے کے بارڈر میں قدم رکھتا ہے، عبداللہ ابن ابی کا بیٹا اپنے باپ کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے، اپنے باپ کی گردن پر تلوار رکھ دیتا ہے۔ باپ نے کہا بیٹے یہ کیا حرکت؟ فرمایا محمد رسول اللہ کو جو گالی دی ہے اس گالی کا گواہ کوئی ہو یا نہ ہو میں ہوں، اس کا بیٹا گواہ ہے۔ یہ مقدمہ پہلے محمد رسول اللہ کی عدالت میں جائے گا۔ لایا گیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن ابی کو۔ اللہ کی نبی نے کہا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے تم اپنے باپ کو یہاں لے کر آئے ہو اور گردن پر تلوار رکھے ہوئے ہو؟ فرمایا ہاں میں گواہی دیتا ہوں اے اللہ کے رسول، میرے باپ نے آپ کو ذلیل کہا ہے، ازل سب سے بڑا ذلیل کہا ہے، اور آج مکہ میں جانا چاہتا ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کی کوئی سزا متعین ہو تو مجھے بتائیے۔ اللہ کے نبی نے کہا بتاؤ، تھوڑا رک جاؤ۔ باپ نے اقرار کیا ہاں اللہ کے رسول میں نے کہا تھا۔ سوچنے لگے کیا سزا متعین کی جائے، شاید وحی کا انتظار کر رہے ہوں۔ ادھر سے بیٹا چیخ پڑا اللہ کے رسول اگر آسمان والا جبرائیل کے ذریعے میرے باپ کے قتل کا حکم نافذ کر دے اور جبرائیل میرے باپ کے قتل کا آرڈر آپ کے پاس لے کر آ جائیں تو اے اللہ کے نبی یہ کام کسی اور کو کرنے کے لیے مت دینا، مجھے حکم دینا۔ آپ کی زبان سے حکم نکلے گا، آپ کی زبان سے میرے باپ کے قتل کا آرڈر نکلے گا، اس کی گردن حکم نکلتے ہی کاٹ کر میں آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا۔ اپنے باپ کی گردن کاٹ کر میں آپ کے قدموں پر رکھ دوں گا، صرف یہ حکم مجھے دینا، کسی اور کو نہیں۔ ایسی محبت دیکھیں گے؟ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ، اے اللہ کے رسول سب سے زیادہ پورے مدینے میں اگر اپنے باپ سے کوئی محبت کرتا ہے تو میں کرتا ہوں اپنے باپ سے، لیکن آج اس بات کا یقین بھی ہے کہ آپ سے بھی زیادہ محبت اگر
اپنے باپ سے بھی زیادہ کسی سے محبت کرتا ہوں تو آپ سے کرتا ہوں. آپ کی محبت میں اپنے باپ کی محبت کو قربان کر دوں گا. اس کی گردن قلم کر کے آپ کے قدموں پہ ڈال دوں گا. محبت رسول سنیں گے صاحب, محبت رسول, اپنے باپ سے زیادہ رسول سے محبت. رات کے 12 بجے اور 1 بجے تک ہوٹلوں پہ بیٹھ کے چائے پیو اور رات کے 2 بجے اپنے گھر پہ جاؤ اور باپ بیچارہ سمجھا کے تھک گیا ہو. اب تو بیچارہ مجبور ہو گیا کہ زیادہ کچھ کہوں گا تو بیٹا ہی باپ کو ڈانٹ دیتا ہے, بیٹا ہی باپ کو ڈانٹ دیتا ہے, بیٹا ہی باپ کو پھٹکار دیتا ہے. تو باپ اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش ہو جاتا ہے, کچھ نہیں, جب تیرا دل کہے تب آؤ. لیکن اپنے باپ کے جذبات کو نہیں سمجھ پاتے ہو. اپنے آبا و اجداد سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جب تک نہیں ہوگی مومن نہیں ہو سکتے. باپ کی مثال سن لی, آئیے ایک مثال اور دیتا ہوں بیٹے کی. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ, اپنی اولاد سے بھی زیادہ محمد رسول اللہ سے محبت. یہ نہیں کہا کہ اولاد سے نہ کرو, اولاد سے محبت ہو. کس کو نہیں ہوگی اپنی اولاد سے محبت؟ ابھی رات کے 1 بجے آپ کے بیٹے کے پیٹ میں درد ہو جائے, آپ سرکاری ہاسپٹل کے چکر لگائیں گے کیونکہ گاؤں کا تو ڈاکٹر بہت بڑا ڈاکٹر ہے, وہ تو آپ کی گھنٹی سے اٹھے گا نہیں, بیل بجائیں گے وہ اٹھے گا نہیں. آپ اپنے بیٹے کو لے کے دوڑیں گے سرکاری ہاسپٹل میں, ایمرجنسی میں جائیں گے. یہ ہوتی ہے اولاد کی محبت. لیکن اولاد سے بھی زیادہ رسول کی محبت ہونی چاہیے, اولاد سے بھی زیادہ. حضرت ابو بکر صدیق جنگ بدر میں شامل ہیں, اور جنگ بدر بڑی عجیب جنگ تھی. ذرا سنیے نوجوانوں, جنگ بدر ایسی جنگ تھی, اگر باپ نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. ایک بھائی نبی کا ساتھ دے رہا ہے تو ایک بھائی ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے. جانتے ہیں مصعب ابن عمیر نبی کے ساتھ ہیں تو مصعب کا بھائی عدی ابن عمیر ابو جہل کے ساتھ ہے. عجیب لڑائی تھی, عجیب جنگ تھی. ابو بکر صدیق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں, اور ابو بکر کا بیٹا جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوا تھا عبد الرحمن, یہ ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے, یعنی نبی کے خلاف جنگ کر رہا ہے. ماحول ایسا ہو گیا کہ آمنے سامنے کبھی ابو بکر آ جاتے, کبھی ان کا بیٹا آ جاتا. ابو بکر آ جاتے اور ان کا بیٹا آ جاتا, اور بیٹا جو دیکھتا کہ یہ میرا باپ ہے, بیٹا تلوار نیچے کر کے کہتا ہٹ جاؤ, ہٹ, میرے ہاتھ سے مرنا چاہ رہے ہو, میری تلوار کے نیچے کیوں آتے ہو, بڑھو ہٹو یہاں سے. کئی مرتبہ ابو بکر صدیق اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آئے, لیکن بیٹے نے دیکھا کہ باپ ہے, چھوڑ دیا. ارے ہٹو یہاں, ہماری تلوار کے نیچے بار بار کیوں آ رہے ہو, اتنا بڑا میدان پڑا, لڑو جا کے. اور ایک موقع آیا, جنگ ختم ہو گئی, اور کچھ سالوں کے بعد ابو بکر صدیق کا بیٹا اسلام لے آیا. میرے بھائیوں, سیرت ابو بکر کی کہتی ہے کہ دونوں کھانا کھا رہے ہیں, باپ بھی, بیٹا بھی, ماں بھی, یعنی ابو بکر کی بیوی اور ان کا بیٹا اب اسلام لا چکا ہے. اور اسلام لانے کے بعد جب کھانا کھانے بیٹھے تو جنگ بدر کا قصہ نکل آیا. بیٹا ہنستے ہنستے سنا رہا ہے, امی بیوہ ہوتے ہوتے بچی تم, کیا ہوا؟ ہاں, جنگ بدر میں ابو نبی کے ساتھ تھے, ہم ابو جہل کے ساتھ تھے, اور یہ میری تلوار کے نیچے بار بار آئے. میں تلوار اٹھاتا, یہ گردن اٹھا کے دیکھنے لگتے مجھے. میں نے دیکھتا کہ یہ باپ ہے, چھوڑ دیتا ان کو. کہا اچھا کیا بیٹا, کم سے کم اپنے باپ پہ تو نے تلوار نہ چلائی.
ابو بکر مسکراتے ہوئے، باپ تو باپ ہی ہوتا ہے نا، کہا کہ تم صرف یہ دیکھ رہے تھے کہ بار بار میں تمہاری تلوار کے نیچے آیا، میرے بیٹے تم نے یہ نہیں سوچا کہ بار بار آخر کار میں تمہارے ہی تلوار کے نیچے کیوں آ رہا تھا، یہاں تک تمہاری عقل نہیں جا رہی ہے؟ کہاں ابو یہ تو میں نے غور ہی نہیں کیا، میری تلوار کے نیچے کیوں آ رہے تھے بار بار؟ کہا بیٹے پورے میدان جنگ میں میری نظر صرف تیری گردن پر تھی، میں تجھے تلاش کر رہا تھا، خدا کی قدرت ایسے کہ جب میں تجھے کاٹنے کے لیے چلا میں پیر پھسل گیا، میں گر گیا، جب تو تلوار چلاتا تھا تو میں گردن اٹھا لیتا تھا، تو باپ سمجھ کے چھوڑ دیتا تھا، کعبے کے رب کی قسم اگر تو میری تلوار کے نیچے آ گیا ہوتا تو میں اپنی تلوار سے تیری گردن قلم کر دیتا، یہ نہیں دیکھتا کٹنے والی گردن میرے بیٹے کی ہے، یہ سوچ کر میں تجھے قتل کر دیتا کہ کٹنے والی گردن محمد رسول اللہ کے دشمن کی ہے، میں تجھے قتل کر دیتا اور بار بار تیرے پاس اسی لیے جا رہا تھا، میں یہ رشتہ بھول چکا تھا کہ تو میرا بیٹا ہے، میں تجھے ڈھونڈ رہا تھا، اپنی اولاد سے بھی زیادہ رسول سے محبت۔ ہندوستان میں اسلام نافذ کریں گے جو لوگ اپنے گھر میں اسلام نافذ نہیں کر پائے، وہ رونا روتے ہیں بیچارے، رونا۔ ہم ہی لوگوں میں سے ڈھونڈے جا رہے ہیں لوگ، جا کر دیکھیے بنگال میں کیا ہو رہا ہے، جس چیز کی تک بندی نہیں وہ کام کروایا جا رہا ہے، وہ کام۔ اب ایک اور بابری مسجد کی بنیاد رکھی جا رہی ہے صاحب، بابری مسجد، پورا پوسٹ مارٹم کر کے آیا ہوں، بول دیا، تقریر کر کے آیا ہوں بنگال میں، ہم یہاں نہیں بولیں گے، اگر آپ کو پوری تقریر سننا ہو تو میرا ایک آفیسیل چینل ہے جرجیس انصاری آفیسیل، ویسے تو میرے نام سے فرضی بہت بنائے ہوئے ہیں لوگ، لیکن جرجیس انصاری آفیسیل، اس پر جا کر آپ چیک کر کے دیکھ سکتے ہیں، پوری تقریر سن لیجئے گا۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، یہ اللہ اور رسول سے محبت کریں گے، چند ٹکوں میں بکنے والے لوگ، چند سکوں میں بکنے والے لوگ، اپنے ایمان کا سودا کرنے والے لوگ، جو مسلمانوں کے خون سے زمین کو لال کروانا چاہتے ہو، ایسے لوگ جو چند ٹکوں اور چند سکوں میں بکتے ہو، میرے پیارے ساتھیوں، ان سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے؟ سن لیجئے گا میرے بھائیوں، ہم راجستھان میں وہ چیزیں نہیں پیش کرنا چاہتے ہیں، وہ چیزوں کے لیے وہی صحیح ہے جہاں پوری آزادی ملتی ہے، بہار، بنگال اور جھارکھنڈ میں، ہم کو وہیں کے لیے آزاد رہنے دیجیے میرے بھائیوں۔ سنیے، قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، باپ سے بھی زیادہ رسول سے محبت، جیسے عبداللہ ابن ابی کے بیٹے نے عبداللہ ابن ابی سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ رسول سے محبت کی۔ اللہ کے رسول نے یہ محبت دیکھی تو آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہا عبداللہ ابن ابی کے بیٹے، تیری میرے ساتھ یہ محبت دیکھ کر مجھے ترس آ گیا، جا تیرے باپ کا خون میں نے معاف کر دیا، جا تیرے باپ کو کوئی قتل نہیں کیا جائے گا۔ اتنی محبت کرتے ہو، قتل کی اجازت مجھ سے مانگ رہے، وہ بھی اپنے باپ کے لیے، میں کیسے یہ حکم دے دوں کہ تو اپنی تلوار سے اپنے باپ کو قتل کر دے؟ جا، میں نے نظر انداز کر دیا تیرے باپ۔ اور ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، بیٹے تو نے تو یہ سوچ کر مجھے چھوڑ دیا کہ میں باپ ہوں، لیکن اگر تو میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے محمد کا دشمن سمجھ کے قتل کر دیتا، یہ نہیں دیکھتا کہ کٹنے والی گردن میرے بیٹے کی ہے، میں سمجھتا کہ محمد کے دشمن کی گردن ہے جو تڑپ رہی ہے۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، حضرت عمر کا واقعہ سنا؟ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الخصائص الکبریٰ کے اندر نقل کیا، گھوڑا دوڑاتے ہوئے آیا عمر کا بیٹا، اور دوڑاتے دوڑاتے جیسے ہی گھر میں آیا، ابو، گھر پسینہ ایسے بہاتے ہوئے، ابو گھر میں کیا پکا ہے؟ باپ نے کہا الدبہ، لوکی۔ آپ کے ہاں کیا کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم، ہمارے ہاں تو لوکی بولتے ہیں، لیکن کہیں کہیں کدو بھی بولتے ہیں اس کو، ہرے رنگ کی ہوتی ہے، تو وہ اللہ کے رسول کو بہت زیادہ پسند تھی۔ کہا
کی لوکی. ایسے اس نے ہانڈی اٹھائی, یہ کیا ہے؟ ابو نے کہا, باپ نے دبا لوکی. ایسے ناک چڑھا, ایسے اپنے باپ کی طرف دیکھتے ہو, یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ ایسے یہ بھی کوئی کھانے والی چیز؟ نہیں نہیں نہیں, کھا رہا ہوں. کیوں؟ جیسی اس کی نظر اپنے باپ کے اوپر پڑی چہرہ بناتے ہوئے, اس نے دیکھا کہ میرے باپ کی کا ہاتھ تلوار کے دستے پر ہے اور میان سے نکال رہے ہیں. کہا نہیں نہیں نہیں, کھا رہا ہوں. اور پیٹ بھر کے کھایا اور کہا باپ نے, بیٹے تمہیں معلوم نہیں؟ کہا نہیں, آج نظر انداز کر رہا ہوں, میں نے اپنے نبی کو لوکی گوشت میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے, گوشت میں ڈالتے ہوئے دیکھا ہے, اور گوشت کے ڈھیلے نہیں, لوکی کے ڈھیلے اٹھا اٹھا کر کھاتے ہوئے دیکھا ہے. اگر آئندہ کبھی اس لوکی کو کھانے سے منہ بنانے کی کوشش کی تو گردن اڑا دوں گا. آپ کو کیا ملا مولویوں کو بھی محبت نہیں ہوگی؟ ایک بار دعوت کر کے دیکھ لیجئے اور لوکی بنا کے دیکھ لیجئے, اگلے سال آپ کو جلسے کی ڈیٹ نہیں ملے گی. اور تقریروں میں بیان اور ہو جائے گا کہ صاحب مہمانوں کی عزت نہیں کرتے ہو. اللہ کے رسول نے مہمان کی عزت کر کتنے ہوئے, کیا بتایا, خود کھاؤ تو مہمان کو کھلاؤ, اور حدیثیں مل جائیں گی. مولوی کبھی نہیں ہار سکتا. کوا کبوتر والا سنے ہیں نا, ایک شکاری کے جال میں کوا اور کبوتر دونوں پھنس گئے, تو کوا بھی رو رہا تھا اور کبوتر بھی رو رہا تھا. تو کبوتر نے غصے میں کہا کوے سے, چپ, کاؤں 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 کرتے کرتے دماغ خراب کر کے رکھ دیا ہے. تو کوا بولا کہ تو بھی تو رو رہا ہے, گڈر گڈر کر رہا ہے. تو کبوتر بولا میں تو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں تو حلال ہوں, اور یہ شکاری جال سے نکالے گا اور کاٹ کے ہم کو کھائے گا, پر ہم کو تو کٹنا ہی کٹنا ہے, اس لیے رو رہا ہوں. کوے سے کہا تو کیوں رو رہا ہے, کاؤں 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 کر رہا ہے, تو تو حرام ہے, تجھے تو نکال کے اڑا دے گا, تجھے کیا کرے گا؟ کوا بولا میں تم سے زیادہ پریشان ہوں. کہا کیوں؟ کہ یہ جال کسی جاہل کا نہیں ہے جس میں ہم پھنسے ہیں, یہ مولوی کا جال ہے. جس جال میں ہم پھنسے ہیں یہ مولوی کا جال ہے, اور مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ مولوی پتہ نہیں کب کوئی حلال کا فتویٰ دے کے ہم کو بھی کاٹ کے نہ کھا جائے. اس مولوی کے اوپر کوئی بھروسہ نہیں. مولویوں سے کوے اور کبوتر بھی پریشان ہیں میرے بھائیوں. ایک بار لوکی کھلا کے دیکھیے, اس کے بعد سب پتہ چل جائے گا کہ کون کتنے پانی میں ہے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک جلسے میں گیا تھا میں, اور اس میں ہر مسلک کے مولوی تھے. الحمدللہ, یہ میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ کہ ہمارے مسلک کے اندر اتنی چیز نہیں پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, آپ نے جو کھلا دیا اچھا اچھا کھانا سب چاہتے ہیں, لیکن کوئی برا نہیں مانتا. میرے سامنے لڑ گیا ایک مولوی, اونچی پگڑی باندھے ہوئے, دوسرا وہ تھا ہی سب کا, شیعہ سنی اہل حدیث پر سب کو بلایا گیا. دوست میں کہنے لگا, ارے یہ کھلا رہے ہو تمہیں شرم نہیں آتی؟ تمہارے مردوں کی روح تڑپیں گی. کیا کیا اس کو بولا کہ تم یہ چنے کی دال اور یہ وہ سب لے کے آئے ہو, تمہارے مردوں کی روحوں کو تسلی نہیں ملے گی. اور اس نے ایسا ڈرایا, بس یہ کہنا باقی رہ گیا تھا کہ زمین پہ لات مارو گے, زمین پھٹ جائے گی, تم دھس جاؤ گے اس کے اندر. بس یہ کہنا باقی رہ گیا تھا اور سب کچھ کہہ ڈالا. تو اللہ رب العالمین ہم سب کو علماء نواز بنائے, اور مہمان نوازی بھی ہمیں اچھی طریقے سے کرنے کی توفیق دے, لیکن حسب استطاعت, اور ہم علماء کے اندر بھی خلوص پیدا فرمائے. تو میرے بھائیوں, میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ یہ محبت ہونی چاہیے, یہ محبت. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ایسے دیکھا, بیٹے نے پورا کھا لیا. الخصائص میں علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے. آئیے تیسری چیز پر آتے ہیں. قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ, بھائیوں سے زیادہ رسول سے محبت. ایک بھائی دوسرے بھائی کے لیے اپنی جان بھی دے دیتا ہے. بھائی بھائیوں میں محبت بھی ہوتی ہے, اور بھائی بھائیوں میں زمین و جائیداد کو لے کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں. بھائی بھائیوں میں تو بڑی محبتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ شادیوں کے بعد جو آ جاتی ہے نا, یہ اندرا گاندھی اور سونیا گاندھی بن کے, مینکا گاندھی بن کے, یہ نا یہ بھائی بھائیوں میں جدائیاں پیدا کرا دیتی ہیں. تمہارا بھائی اتنا, تمہارے باپ نے اس کو دے دیا, تم یہ کرتے رہو گے. یہ چیز خیر اب ہمارا موضوع اس طرف نہیں ہے. میرے بھائیوں نے تو سوچ رہا تھا کہ آج دھو دیں تمام معاملے میں, لیکن چلیے پھر کبھی موقع ملے گا. تو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ بھائی بھائیوں میں محبت ہونی چاہیے, لیکن
اگر رسول کی محبت ٹکرا جائے اور قربانی دینے کی محبت آ جائے تو بھائی بھائی کی محبت کی قربانی دے دے، لیکن رسول کی محبت کی قربانی نہیں۔ مصعب ابن عمیر کو آپ جانتے ہیں، ان کا بھائی عدی ابن عمیر، جنگ بدر میں مصعب نے نبی کا ساتھ دیا اور ان کے بھائی عدی نے ابو جہل کا ساتھ دیا، اور آپ کو معلوم ہوگا کہ 70 کافر جنگ بدر میں مارے گئے اور 70 کافروں کو قید کر لیا گیا جنگ بدر میں۔ جن کافروں کو قید کیا گیا تھا ان کافروں میں عدی ابن عمیر بھی تھے، عدی ابن عمیر کو بھی قید کر لیا گیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا، ایک صحابی سے کہا جاؤ تم 10 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو، دوسرے صحابی سے کہا کہ تم دوسرے 10 صحابی کے پیروں میں بیڑیاں ڈالو۔ ایسے کر کے آپ نے 7 صحابہ کو اکٹھا کیا اور 7 صحابہ کو 70 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالنے کا حکم دیا۔ ایک نے کتنے پیروں میں ڈالی؟ 10۔ ایک صحابی نے 10 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی۔ آپ تعجب کریں گے، جن 7 صحابہ کو آپ نے بیڑیاں ڈالنے کے لیے متعین کیا، ان 7 میں مصعب ابن عمیر بھی تھے۔ اور مصعب ابن عمیر جن 10 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہے تھے، ان کافروں میں ان کا ایک بھائی عدی ابن عمیر بھی تھا، جس کے پیر میں بیڑیاں ڈالنے کی ذمہ داری ان کے بھائی مصعب ابن عمیر کی تھی۔ مصعب ابن عمیر کو ایک ہیلپر بھی ملا تھا کہ جاؤ یہ تمہارا ساتھ دے گا۔ وہ ہیلپر سب کے پیروں میں بیڑیاں جب ڈال چکا تو مصعب ابن عمیر سے کہا دیکھ لو میں نے 10 کافروں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی۔ جب مصعب ابن عمیر دورہ کرتے ہوئے 10 کو دیکھتے ہیں تو اپنے بھائی عدی ابن عمیر کے پاس رک گئے اور رک کر کہتے ہیں کہ اس کے پیروں کی بیڑیاں ٹائٹ کرو، یہ بیڑیاں توڑنے میں بہت ماہر ہے، میں اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہوں، اس کے پیروں کی بیڑیاں ٹائٹ کرو۔ ادھر سے عدی کہتا ہے عمیر، مصعب تجھے شرم نہیں آتی؟ کیسا بھائی ہے تو؟ کیسا بھائی ہے؟ اپنے سگے بھائی کے پیروں کی بیڑیاں ٹائٹ کروا رہا ہے، اپنے سگے بھائی کے لیے ہاتھوں کی بیڑیاں ٹائٹ کروا رہا ہے، شرم نہیں آتی؟ تیرا باپ بھی تو عمیر ہے، میرا باپ بھی عمیر ہے، تو بھی عمیر کا بیٹا، میں بھی عمیر کا بیٹا، اور تیرا یہ سلوک میرے ساتھ؟ ادھر مصعب نے کہا خاموش، یہ سچ ہے کہ تو بھی عمیر کا بیٹا اور میں بھی عمیر کا بیٹا ہوں، یہ سچ ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے کہ تو میرا بھائی ہے۔ کہا کہ تیری رگوں میں عمیر کا خون نہیں دوڑ رہا ہے؟ کہ ہاں دوڑ رہا ہے۔ کہا میری رگوں میں بھی میرے باپ کا خون دوڑ رہا ہے، پھر میں تیرا بھائی کیوں نہیں ہوں؟ مصعب ابن عمیر نے کہا کہ میرا بھائی یہ ہے جو تیرے پیروں میں بیڑیاں ڈال رہا ہے، میرا بھائی یہ ہے جو تیرے پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر رہا ہے، اس لیے کہ اس نے کلمہ پڑھا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ۔ یہ کلمہ پڑھ کر یہ اسلام لایا، یہ میرا اسلامی بھائی ہے، اور اس کلمے کی بنیاد پر میرا بھائی یہ ہے، تو میرا بھائی نہیں ہے۔ آئے میرے دوست، اس کی پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کرو، یہ بہت بڑا بیڑیوں کا توڑنے والا اور ماہر ایکسپرٹ ہے اس میں، یہ بھاگ جائے گا یہاں سے، اس کے پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کر دو۔ مصعب ابن عمیر نے اپنے سگے بھائی عدی ابن عمیر کے پیروں کی بیڑیوں کو ٹائٹ کروا دیا، یہ کہتے ہوئے کہ تو محمد کا دشمن ہے، تو محمد کے قتل کے ارادے سے جنگ میں آیا تھا، جو محمد کا دشمن وہ میرا دشمن۔ بھائی کی قربانی دے دی لیکن محمد رسول اللہ کی قربانی نہیں دی۔ کہاں ہیں ہم اور آپ؟ سوچئے، قول ان کان آباؤکم، آباؤ اجداد سے زیادہ رسول سے محبت، وابناؤکم اپنی اولاد سے زیادہ رسول سے محبت، واخوانکم اپنے بھائیوں سے زیادہ رسول سے محبت، وازواجکم اپنی بیویوں سے زیادہ رسول سے محبت۔ یہ نہیں کہا کہ بیوی سے محبت نہ کرو، کرو، ہونی بھی چاہیے، لیکن بیوی کہہ رہی ہے کہ ایک ہی تو بیٹی ہے، بارات بلاؤ،
یہاں مرد ہار جاتا ہے بیچارہ، انہی کی چلتی ہے، پتہ نہیں کسی نے اب نام رکھ دیا ہوم منسٹر۔ جب ہوم منسٹر کہو گے تو بھائی وزیر تو رہے گی، پھر تو گھر میں اسی کی چلے گی۔ میرے بھائیوں، ازواجکم، اپنی بیویوں سے زیادہ رسول سے محبت ہو۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا، ابو داؤد کتاب الحدود کے اندر ایک واقعہ آیا ہے، ایک ام ولد کا واقعہ آیا ہے۔ ایک صحابی نابینا تھے، ان کی ایک لونڈی تھی جن سے ان کے بچے تھے۔ لونڈی سے بھی بچے ہوتے ہیں، بیوی سے بھی ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے کہ بیوی کے ساتھ نکاح ہوتا ہے اور لونڈی کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا ہے۔ اس کو خرید لیا جاتا تھا، وہ میری لونڈی ہوگی، اب تو خیر وہ چیز نہیں چلتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایک لونڈی تھی، ام ولد تھی، وہ صحابی خود کہتے ہیں لی منہا ابنان، آئے اللہ کے نبی میرے اس لونڈی سے 2 بچے تھے، مثل اللؤلؤتین، بالکل موتیوں کی طرح، بڑے خوبصورت بچے، بڑے خوبصورت بچے۔ لیکن اے اللہ کے نبی، میں جب بھی گھر میں جاتا وہ آپ کو گالیاں دیتی تھی، میں جب بھی گھر میں گھستا وہ آپ کو الٹا سیدھا بولتی، میں جب بھی گھر میں جاتا وہ آپ کو برا بھلا کہتی، سنتی نہیں، صرف آپ کو برا بھلا کہتی، حالانکہ میرے ساتھ اس کے تعلقات بہت اچھے تھے، میری دیکھ ریکھ میں کوئی کمی نہیں کرتی تھی، محبت بھی مجھ سے بہت زیادہ ٹوٹ کر کرتی تھی، میرے کاموں کا کبھی انکار نہیں کرتی تھی، میرے ساتھ اس کا معاملہ بہت اچھا تھا، لیکن آپ کے تعلق سے وہ بہت گندی تھی، گالیاں دیتی تھی۔ وہ صحابی کہتے ہیں کہ ایک دن آیا، جیسی میں گھر میں گھسا اس نے نبی کو تابڑ توڑ گالیاں دینا شروع کر دی، اتنی گالیاں دی کہ مجھ پہ سنا نہیں گیا۔ میں نے ایک چھرا اٹھایا، کھنجر اٹھایا، اور میں نے وہ پورا کھنجر اپنی بیوی کے پیٹ میں، اپنی لونڈی کے پیٹ میں نے وہ کھنجر مار دیا، پیٹ پھٹ گیا، اور تھوڑی دیر میں وہ ٹھنڈی ہو گئی، خون سے لت پت ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ فلاں ایک نابینا صحابی ہیں، انہوں نے اپنی لونڈی کو جو ام ولد تھی مار ڈالا، قتل کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلوایا اور کہا میں تمہیں اللہ کے قسم دیتا ہوں، واسطہ دیتا ہوں، بتاؤ پورا واقعہ بتاؤ کیا ہے، تم نے کیسے مارا، کیوں مارا، تمہیں اس کی سزا دی جائے گی۔ اس صحابی نے اقرار کیا، کہا اللہ کے نبی آپ نے جو کچھ بھی سنا وہ بالکل صحیح سنا۔ اب انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی میرے اس سے 2 بیٹے ہیں، لی منہا ابنان مثل اللؤلؤتین، بالکل موتیوں کی طرح، میرے دیکھ ریکھ میں وہ کوئی کمی نہیں کرتی تھی، بڑی اچھی تھی، نیک بھی تھی، لیکن بس آپ کی حجو کرتی تھی، آپ کی شان میں گستاخی کرتی تھی، آپ کو گالیاں دیتی تھی۔ آج بھی اس نے جب میں گھر میں گیا تو آپ کو گالیاں دی، اور اتنی گالیاں دی کہ میں برداشت نہیں کر سکا، اس لیے میں نے اپنی لونڈی کو مار ڈالا، اس کو قتل کر دیا، کھنجر اس کے پیٹ میں نے بھونکا، لوگوں نے بتایا اس کا پیٹ پھٹ گیا، میں نے کہا پھٹ جانے دو، وہ مر گئی، میں نے کہا مر جانے دو، میں اپنا جرم قبول کر لوں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم صحیح نہیں بتاؤ گے تو جبرائیل مجھے بتا دیں گے صحیح کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مجھے گالی دیتی تھی، وہ میری شان میں حجو کرتی تھی، اس لیے اس کا خون ضائع کیا جا رہا ہے، یعنی تجھے کوئی سزا نہیں دی جائے گی، تجھے معاف کیا جا رہا ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ کو گالی دینے والے کی اس دنیا میں ایک ہی سزا ہے، اس کو اس دنیا میں زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا یہ سزا کا مطالبہ وہاں کیا جائے گا جہاں اسلامی قانون نافذ ہو، جہاں اسلامی قانون نافذ نہیں ہے وہاں آپ اس قسم کے مطالبے نہیں کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اپنی لونڈی جو بیوی کی طرح ہوتی ہے، جس سے اس کے بچے قتل کر دیا، مار ڈالا، ختم کر دیا اس کو، صرف اس لیے کہ وہ نبی کو الٹا سیدھا بولتی تھی، نبی کو گالی دیتی تھی۔ کیا ہمارے ہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر بلڈوزر نہیں چلتے؟ کیا ہمارے گھروں میں ہماری بیویاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانیاں نہیں کرتی؟ کون سے کام ایسے ہیں جو آج ہمارے گھروں پہ نہیں ہو رہے ہیں؟
کیا ہماری ساری بیٹیاں باپردہ ہیں، باحیا ہیں، بے پردگی کا مظاہرہ نہیں کرتی؟ میرے بھائیوں، اپنے سماج اور اپنی سوسائٹی پر نظر ڈالیے۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کیا بات کرتے ہیں آپ اسلام کی؟ جو شخص اپنے گھر میں اسلام نافذ نہ کر پایا ہو وہ اپنی بستی میں کیا اسلام نافذ کرے گا؟ وہ اپنی بستی میں کیا اسلام نافذ کرے گا؟ کوئی عقبہ ابن نافع کی طرح تھوڑی ہے۔ مسلمان فتح کرتے 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 میرے بھائیوں افریقہ کے ساحل پر پہنچ گئے۔ داہنی طرف دیکھا تو اسلام، بائیں طرف دیکھا تو اسلام، پیچھے دیکھا تو اسلام، اور سامنے سمندر۔ 1500 گھڑ سواروں نے اپنی اپنی تلواریں ریت میں گاڑ دی اور کہا اے اللہ، دائیں اسلام، بائیں اسلام، پیچھے اسلام، سامنے سمندر ہے۔ مجھے نہیں معلوم اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی کوئی بستی آباد ہے، تیری کوئی مخلوق رہتی ہے۔ قسم ہے تیرے عزت و جلال کی، اگر ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس سمندر کو پار کرنے کے بعد بھی تیری کوئی مخلوق رہتی ہے اور کوئی بستی آباد ہے تو ہم اپنے گھوڑوں کو سمندر میں ڈال دیں گے اور اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لیں گے جب تک کہ اس بستی پر بھی تیرے نبی جناب محمد رسول اللہ کا پرچم نہ لہرا دیں، اس وقت تک رکنے کا نام نہیں لیں گے۔ یہ ان کے اندر جوش تھا، یہ ان کے اندر جذبہ تھا۔ آپ پوری بستی پہ اسلام نافذ مت کیجئے، یہاں سے اٹھیے تو یہ سوچ کے اٹھیے ہم اپنے گھر میں اپنی بہنوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنی ماں سے، اپنی بیویوں سے ہم یہاں اسلام نافذ کروائیں گے۔ آپ یہ سوچ کر اٹھیے کہ ہم اپنے گھروں میں اسلام نافذ کریں گے انشاءاللہ۔ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ، خاندان سے بھی زیادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، خاندان سے زیادہ، کنبے اور قبیلے سے زیادہ، برادری سے زیادہ۔ اور خاندان میں کون ہوتا ہے میرے بھائیوں؟ قریبی رشتہ تو باپ کا ہوتا ہے، بیٹے کا ہوتا ہے، شوہر کا ہوتا ہے، بھائی کا ہوتا ہے۔ اور منظر آپ کو معلوم، غزوہ احد میں افواہ اڑا دی گئی، کسی نے افواہ اڑا دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ یہ جھوٹی خبر کسی نے اڑا دی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ ایک انصاریہ عورت باولی سی ہو گئی، پاگل سی ہو گئی، نبی قتل کر دیے گئے۔ نکلی گھر سے، بھاگتی ہے، جو ملتا ہے اس کو پکڑ کے پوچھتی ہے کیا نبی قتل کر دیے گئے؟ اس نے کہا مجھے نہیں معلوم، افواہ تو میں نے بھی سنی ہے۔ دوسرے کو پکڑتی ہے، کیا نبی قتل کر دیے گئے؟ اس نے کہا مجھے بھی نہیں معلوم، دکھائی تو نہیں دیے ہیں، پتہ نہیں، سنا میں نے بھی ہے۔ وہ دیوانی سی ہے، پاگل سی ہے، بھاگ رہی ہے۔ جو صحابی ملتا اس کو پکڑتی ہے۔ ایک نے کہا کہ تو نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہے، مجھے محمد رسول اللہ کے بارے میں تو پتہ نہیں، لیکن تیرے باپ کے بارے میں پتہ ہے کہ تیرا باپ میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ تو نبی کے بارے میں پوچھ رہی ہے کہ ہاں مجھے نبی کے بارے میں نہیں معلوم، تو نے سنا، میں نے بھی سنا، لیکن یہ سچ ہے کہ تیرا باپ قتل کر دیا گیا۔ کہنے لگی ارے میرے باپ کی چھوڑو، مجھے یہ بتاؤ، میں نے سنا ہے کہ محمد رسول اللہ قتل کر دیے گئے، کیا یہ سچ ہے؟ کہا مجھے نہیں معلوم۔ پھر آگے بڑھ گئی، پھر کسی کو پکڑا اور پکڑ کے پوچھا محمد رسول اللہ کا کیا حال ہے؟ سنا ہے کہ قتل کر دیے گئے۔ اس نے کہا محمد رسول اللہ کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم، لیکن اتنا معلوم ہے کہ جنگ کے اندر تیرا بھائی قتل کر دیا گیا۔ ایک نے کہا تیرا باپ قتل کر دیا گیا، دوسرے نے کہا تیرا بھائی میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا۔ اس نے کہا میں تم سے آمینہ کے لال کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، میں تم سے محمد رسول اللہ کے بارے میں پوچھ رہی ہوں، تم مجھے میرے بھائی کے بارے میں بتا رہے ہو۔ کہا مجھے نہیں معلوم، محمد رسول اللہ کے بارے میں سنی ہوئی خبر میرے کانوں تک بھی آئی ہے، میں بھی انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ کہاں ہے۔ وہ اور آگے بڑھتی ہے، قبیلے دیناریہ سے اس کا تعلق تھا، انصاری خاتون، اور آگے بڑھتی ہے کہ ایک اور نوجوان ملا، پکڑا، پوچھا بتا جنگ کا کیا حال ہے؟ کہنے لگی جنگ کا حال تو ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ کہا میں نے سنا ہے محمد رسول اللہ قتل کر دیے گئے۔ وہ نوجوان کہنے لگا ماں مجھے محمد رسول اللہ کی خبر نہیں ہے، لیکن ایک خبر پہنچی ہے۔ کہا کیا خبر پہنچی ہے؟ کہا خبر یہ پہنچی ہے کہ تیرا بیٹا میدان جنگ میں قتل کر دیا گیا ہے، اسی احد کے میدان میں تیرا بیٹا قتل کر دیا گیا۔
कहने लगी मैं आमिना के बेटे के बारे में पूछ रही हूँ और तुम सब मुझे मेरे बेटे के बारे में बतला रहे हो, मुझे आमिना का बेटा बताओ कैसा है। कहा कि माँ ये मैंने भी सुना है कि मोहम्मद कत्ल कर दिए गए, लेकिन कोई सही खबर नहीं है, कोई बता नहीं रहा है सही, बस अफवाह ही तो उड़ी है। मैं भी देख रहा हूँ, जो सही खबर मिलेगी तो तुझे बताऊंगा। आगे बढ़ गई औरत और आगे बढ़ी तो एक और मिला, उसको पकड़ के कहने लगी मुझे सच बता मोहम्मद रसूलुल्लाह कैसे हैं। उसने जवाब दिया माँ मोहम्मद तो ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कहा अच्छा, लेकिन एक और दर्दनाक खबर है। कहा क्या? कहा जंग के अंदर तेरा शौहर कत्ल कर दिया गया। सर का साया था, कलेजे पे चोट लगी, आंखों में आंसू आए, लेकिन निगाहें आसमान पे डाली और आंसुओं को पी गई, एक भी कतरा जमीन पर नहीं गिरने दिया। फिर नीचे करती है सर, कहती है मुझे दोबारा बता खदीजा का शौहर कैसा है, मुझे मेरे शौहर के बारे में नहीं खदीजा के शौहर के बारे में बता। कहा माँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख के आया हूँ वो ठीक है, अफवाह जो उड़ी थी गलत थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह का कुछ नहीं हुआ। कहा तुम्हें मालूम है कि वो कहाँ है? जब तक देख नहीं लूंगी कलेजे को ठंडक नहीं मिलेगी। फरमाया फला खेमे में जा, वहाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह मौजूद हैं। वो दौड़ती हुई गई, खेमे का पर्दा हटाती है, जैसी खेमे का पर्दा हटाया चांद से ज्यादा चमकने वाले चेहरे पे नजर पड़ी, वो चेहरा जिसे देखकर कभी हसन इब्न साबित ने कहा था वो अहसन मिन कलम तरक़त आईनी व अजमल मिन कलम तलिदिन निसाउ। आप इतने खूबसूरत हैं कि दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा ही नहीं किया, और मेरी आंखों ने आपसे ज्यादा हसीन और जमील आज तक किसी को देखा ही नहीं। लम तरक़त आईनी, आप इतने खूबसूरत हैं कि मेरी आंखों ने आज से पहले किसी को इतना खूबसूरत देखा ही नहीं। वो अजमल मिन कलम तलिदिन निसा, आप इतने जमील हैं कि दुनिया की किसी औरत ने आपसे ज्यादा खूबसूरत बच्चा पैदा किया ही नहीं। जैसे ही ये अंसारिया खातून उस मोहम्मद रसूलुल्लाह के चेहरे पे नजर डालती है, बाप का गम भूल जाती है, शौहर का गम भूल जाती है, भाई का गम भूल जाती है, बेटे का गम भूल जाती है, चीख कर कहती है कुल्लु मुसीबतिन बादका जलल। आपको देख लिया मेरी सारी मुसीबतें दूर हो गई, आपको देख लिया मेरी सारी तकलीफें दूर हो गई। कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम, पूरे खानदान को एक तरफ, मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत एक तरफ। उसने बाप की कुर्बानी देना गवारा कर लिया, लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की कुर्बानी देना गवारा न किया। उसने अपने बेटे की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को कुर्बान न होने दिया। उसने अपने बाप और अपने भाई की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया, लेकिन उसने मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत को कुर्बान नहीं होने दिया। ये है, अगर तुम्हें खानदान से ज्यादा अल्लाह और उसके रसूल से ज्यादा मोहब्बत है तो इंतजार करो अल्लाह की तरफ से आ जाने वाले अजाब का, जो हमको अपने चपेट में न ले ले, हमको अपने लपेटे में न ले। सोचिए कहाँ हैं हम। इन सहाबा के और सहाबियात के वाकयात के बाद जरा अंदाजा लगाओ कि हम कैसे लग रहे हैं। एक खंसा भी थी जिसने अपने चारों बेटों को कासिया की जंग में ला दिया, सन 16 हिजरी में होने वाली। उसके ऊपर 2 जमाने गुजरे थे। खंसा के ऊपर 8 हिजरी से पहले वो इस्लाम नहीं लाई थी, 8 हिजरी के बाद वो इस्लाम लाई, 8 हिजरी के बाद इस्लाम लाई। खंसा जब इस्लाम नहीं लाई थी मेरे भाइयों, इतनी बड़ी अरब की शायरा थी, मर्सिया पढ़ती थी, नौहा और मातम पर ऐसा पढ़ती थी कि लोगों को रुला दिया करती थी। जब मक्के में उसका खेमा लगता था तो खेमे के बाहर एक बोर्ड लगता था जिस पर लिखा होता था अरसल अरब, अरब की सबसे बड़ी मर्सिया हुआ, मर्सिया पढ़ने वाली औरत। 8 हिजरी से पहले इसका एक भाई, जब इसका एक भाई था मुआविया, ये भी कत्ल कर दिया गया, और दूसरा भाई था सख्र, अपने भाई का बदला लेने के लिए तैयार हुआ, दुश्मनों ने इसको भी कत्ल कर दिया। सख्र के कत्ल हो जाने के बाद ये टूट गई और इसने जो मर्सिया पढ़ा मेरे भाइयों,
وہ مرثیہ یہ تھا، رات و دن غم میں ڈوبی رہتی تھی، رات و دن غم میں ڈوبی رہتی تھی اور کہتی تھی یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس۔ وہ جب بھی سورج نکلتا تھا تو کہتی تھی کہ اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، اے سورج تو کیوں نکلتا ہے، تو جب بھی نکلتا ہے مجھے میرے بھائی صخر کی یاد دلا دیتا ہے۔ اور جب سورج ڈوبتا تھا، رات آتی تھی تو کہتی تھی اذکرہ لکل غروب شمس، اے سورج تو کیوں ڈوبتا ہے، اے رات تو کیوں آتی ہے، جب بھی تو آتی ہے تو مجھے میرے بھائی صخر کی یاد آتی ہے۔ یعنی کوئی دن ایسا نہیں جاتا جب میں صخر کو یاد نہ کرتی، اور کوئی رات ایسی نہیں جاتی جو میں اپنے بھائی کو یاد نہیں کرتی، ہمیشہ یاد کرتی تھی۔ 8 ہجری کے بعد اسلام لائی، 4 بیٹے تھے، سن 16 ہجری میں جنگ قادسیہ ہوئی، عمر فاروق کے زمانے میں اپنے 4 بیٹوں کو میدان جنگ میں بھیج دیا۔ اور محبت دیکھو اسلام سے، کہتی ہے میرے بیٹو جنگ میں جانے سے پہلے سن لو، تمہاری ماں نے کبھی امانت میں خیانت نہیں کی ہے، تمہاری ماں نے تمہارے باپ کی امانت میں کبھی خیانت نہیں کی ہے۔ جس طرح تم 4 بیٹوں کی ماں ایک ہے، اسی طریقے سے اللہ کی قسم کھا کر کہتی ہوں کہ تم 4 کا باپ بھی ایک ہے، یعنی تم ایک ہی باپ کے بیٹے ہو۔ وہ باپ اس دنیا سے رخصت ضرور ہو گیا ہے لیکن میں نے دوسری شادی نہیں کی ہے، تم سب ایک ہی باپ کے بیٹے ہو اور ایک ہی ماں کے بیٹے ہو۔ میدان جنگ میں پہلا ایک بھائی جائے گا، جب وہ شہید ہو جائے تو دوسرا جائے گا، اور جب دوسرا شہید ہو جائے تو تیسرا جھنڈا پکڑے گا، تیسرا بھی شہید ہو جائے تو چوتھا پکڑے گا، 4 شہید ہو جائیں گے تو مجھے سکون ملے گا۔ میرے بیٹو میدان جنگ میں جب کل جانا تو یاد رکھنا، تمہاری شہادت کی خبر اگر میرے کانوں میں آئے تو یہ خبر بھی آئے کہ آئے خنسا تیرے 4 بیٹوں نے سینے میں تیر کھایا تھا، میں یہ نہ سنوں کہ تم نے پیٹھ پہ تیر کھایا تھا۔ یہ للکارتی ہوئی اور نصیحت کرتی ہوئی اپنے 4 بیٹوں کو ودا کرتی ہے، اور پھر خبر آتی ہے کہ تیرے 4 بیٹے میدان جنگ میں قتل کر دیے گئے۔ یہی خنسا جو کل تک اپنے بھائی کی قتل پر اور اپنے بھائی کی موت پر مرثیہ پڑھا کرتی تھی، یہ کہتی تھی یذکرنی طلوع الشمس صخرا اذکرہ لکل غروب شمس، رات میں بھی بھائی کی یاد، دن میں بھی بھائی کی یاد۔ آج وہ یہ سنتی ہے کہ میرے 4 بیٹوں نے سینے میں تیر کھایا اور 4 بیٹے شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے، تو اس کی نظریں آسمان کی طرف اٹھی اور اس نے یہ دعا پڑھی الحمدللہ الذی شرفنی بقتلہم، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے مجھے میرے بیٹوں کی شہادت سے، ان کے قتل سے مشرف فرمایا، باعزت مجھے عزت دی ہے۔ اے اللہ جب میرے 4 بیٹے جنت میں جائیں تو ان کے ساتھ ان کی ماں کو بھی جنت میں بھیجنا۔ میرے 4 بیٹوں نے جان کا نذرانہ دیا ہے، اس کی ماں نے بھی بہت کچھ کھویا ہے، اس کے آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، اپنے بیٹوں کی قربانی دے دی۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، اپنے مال سے زیادہ جس کو تم بڑی محنت سے کماتے ہو، رسول سے محبت۔ مال آج ہے کل نہیں رہے گا۔ میں نے 1999 میں پہلی تقریر بہار میں کی، تو اور پہلے بھی ہے لیکن بہار میں سب سے پہلی تقریر 1999 میں کی تھی، اور 2002 کے بعد پھر میں گجرات بھی گیا۔ میں ان کو بھی جانتا ہوں جن کے کروڑوں کے بزنس تھے، اور 2002 کے دنگے کے بعد میں ان کو بھی جانتا ہوں جن کو اب تک پکی دیوار تک اٹھانے کا موقع نہیں ملا۔ ان کروڑوں کی بلڈنگوں کے مالکوں کو اللہ پیسہ دے کر بھی آزماتا ہے، پیسہ چھین کر بھی آزماتا ہے۔ اگر دیا ہے تو تکبر مت کرو، اور چھین لیا ہے تو مایوس مت ہو، پریشان مت ہو۔ حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر کے منظر کو یاد کر لیا کرو۔
اس زمانے میں مکے کا گورنر تھا ہشام ابن عبد الملک. ہشام ابن عبد الملک طواف کر رہا تھا اور سالم ابن عبداللہ ابن عمر، کون ہوئے؟ حضرت عمر کے پوتے. حضرت عمر کے کون ہوئے؟ پوتے. عمر کا بیٹا عبداللہ، عبداللہ کا بیٹا سالم. سالم بھی طواف کر رہا ہے اور سالم ابن عبداللہ کے جسم پر جو احرام ہے اس میں پیبند لگا ہوا ہے، جوڑ لگے ہوئے ہیں، 12 13 پیبند لگے ہوئے ہیں. طواف کرتے کرتے سالم ابن عبداللہ ابن عمر طواف کرتے کرتے اس سے ٹکرا گئے، ہشام ابن عبد الملک سے، جو وہاں کا گورنر ہے مکے کا. تو گورنر نے کہا السلام علیکم، انہوں نے کہا وعلیکم السلام. گورنر نے دیکھا خلیفہ نے، ارے یہ تو بڑا غریب آدمی بیچارہ، پیبند لگے ہیں، جوڑ لگا ہوا ہے، بہت پیبند لگے ہوئے، جوڑ لگا ہوا ہے. اور یہ بیچارے طواف کرنا شروع کر دی. کسی سے پوچھنے لگا ہشام کہ یہ کون آدمی ہے بیچارہ اتنا غریب، میں گورنر ہوں اور ابھی تک اس کی مدد نہیں کیا، یہ کون آدمی ہے جس کے احرام پر جوڑ لگے ہوئے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں؟ لوگوں نے بتایا ہے ہشام آپ ان کو نہیں جانتے، اے مکے کے گورنر آپ ان کو نہیں جانتے، یہ حضرت عمر فاروق کے پوتے ہیں، عبداللہ کے بیٹے ہیں، سالم ہے یہ. ہشام کی پیروں کے نیچے سے زمین سرک گئی. حضرت عمر کے پوتے کا یہ حال؟ حضرت عمر 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت، وہ 22 لاکھ مربع میل. آج تو ایران الگ ہے، عراق الگ ہے، شام الگ ہے، مصر الگ ہے، فلسطین الگ ہے، الجزائر الگ ہے، اردن الگ ہے، آذربائیجان الگ ہے. یہ سب پہلے ایک کنٹری تھے، ایک ملک، اور ان سب پر حکومت کر کے دکھائی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اتنی بڑی ریاست کے مالک اور ان کے پوتے کا یہ حال کہ احرام میں جوڑ لگے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں. جیسے عبداللہ ابن عمر دوسرا چکر لگا کر ان کے قریب آئے، انہوں نے پھر کہا السلام علیکم. سالم ابن عبداللہ نے کہا وعلیکم السلام. جی آپ تو سلام کر چکے ہیں. کہا آپ نے مجھے پہچانا؟ سالم ابن عبداللہ نے کہا یہاں تو سبھی اللہ کے بندے ہیں، سب اپنی اپنی ضرورت سے آئے ہیں، آپ بھی اللہ کے بندے ہیں. کہا اچھا میں ہشام ابن عبد الملک ہوں. ہشام ابن عبد الملک میں گورنر ہوں یہاں مکے کا. کہا شکریہ جزاکم اللہ. پھر وہ طواف میں لگ گئے. تیسرا چکر ہوا، ہشام ابن عبد الملک نے پھر پکڑ لیا. فرمایا اے سالم تمہاری حالت یہ ہے، میں تمہاری کچھ مدد کرنا چاہتا ہوں. سلنی حاجتن، بتاؤ کوئی حاجت ہو، تم اپنی مرضی سے بتا دو کن کن چیزوں کی ضرورت ہے، تمہارے گھر پہنچ جائے گا، تمہارے گھر پہنچ جائے گا. سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں جزاکم اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. پھر چکر لگانے لگتے ہیں. چوتھا چکر جب پورا ہوتا ہے تو یہ کہہ رہا ہے ہشام آئے سالم یہ کوئی جواب نہیں ہوا، کوئی جواب دیجئے. سلنی حاجتن، تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے بتائیے میں آپ کو پہنچا دوں گا. سالم ابن عبداللہ نے جو جواب دیا، نوجوانوں سنو. سالم ابن عبداللہ کہتے ہیں اے ہشام انی لاستحی من اللہ ان اسأل فی بیتہ غیرہ. اے ہشام اللہ کے گھر میں ہوتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا دامن پھیلاؤں. انی لاستحی من اللہ، مجھے اللہ سے شرم آتی ہے ان اسأل فی بیتی غیرہ، اس کے گھر میں ہوتے ہوئے اس کے علاوہ کسی اور سے مانگوں. یہ گھر بھی اللہ کا، میں فقیر وہ ہمارا مالک، مجھے شرم آتی ہے کہ میں تمہارے سامنے دامن پھیلاؤں، میں اللہ سے مانگوں گا. یہ کہہ کر انہوں نے پھر چکر لگانا شروع کر دیا اور پورا طواف کر لیا. اس کے بعد مقام ابراہیم کے پاس جا کر انہوں نے 2 رکعت نفل نماز پڑھی اور 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سالم ابن عبداللہ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دی. وہ روتے جا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، لیکن دعا بہت آہستہ آہستہ مانگ رہے ہیں. وہ کیا مانگ رہے ہیں یا تو یہ سالم جانتے ہیں یا ان کا رب جانتا ہے کہ سالم ابن عبداللہ کیا مانگ رہے ہیں. ہشام یہ سب دیکھ رہا ہے
اور دیکھنے کے بعد جب دیکھا کہ اب سالم ابن عبداللہ نکلنے کا وقت ہو گیا ہے، یہ جانا چاہتے ہیں، تو یہ چوراہے پر کھڑا ہو گیا باہر ہشام ابن عبد الملک، اور جب باہر کھڑا ہوا تو سالم ابن عبداللہ کو چوراہے پر پکڑ لیا اور کہا اے سالم الان خرجت من بیت اللہ فصلنی حاجتن، اب تو آپ اللہ کے گھر سے نکل گئے نا، اب تو اللہ کا گھر نہیں ہے نا، یہ تو بازار ہے، یہ تو چوراہا ہے، یہ تو سڑک ہے، اب بتاؤ تمہیں کس چیز کی ضرورت ہے، میں تمہاری ضرورت پوری کروں گا، دال چاول اناج غلہ سونا چاندی جو تمہیں ضرورت ہو بتاؤ، تمہارے گھر پہنچ جائے گا، عمر کے پوتے ہو کر تمہاری یہ حالت۔ حضرت سالم ابن عبداللہ ابن عمر سمجھ گئے یہ ہاتھ دھو کر نہیں نہا دھو کر میرے پیچھے پڑ گیا ہے۔ کہا کہ تم میری ضرورت پوری کرنا چاہتے ہو؟ کہا جی۔ کہا کہ ہم من حوائج الدنیا من حوائج الاخرہ، میری دنیاوی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی ضرورت پوری کرو گے؟ آئے ہشام تمہیں ضرورتیں پوری کرنے کا بہت شوق ہے، تو بتاؤ میری دنیاوی ضرورت پوری کرو گے یا آخرت کی؟ ہشام نے کہا سالم تم تو جانتے ہو کہ آخرت میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، لا تزر وازرۃ وزر اخری، قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ تو تمہیں معلوم ہے، پھر کیا بات ہے کہ تم یہ کہہ رہے ہو میں دنیاوی ضرورت پوری کر سکتا ہوں، سونا چاہیے چاندی چاہیے کپڑا چاہیے اناج چاہیے غلہ چاہیے، کیا چیز کی ضرورت ہے تمہارے گھر پہنچ جائے گا؟ تو سالم ابن عبداللہ نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ تو میں تم سے دنیا مانگوں، میں تم سے دنیا مانگوں، سونا مانگوں چاندی مانگوں؟ آئے ہشام تمہیں معلوم ہے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہاں معلوم ہے؟ کہا کیا کیا؟ مقام ابراہیم کے پاس آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ آئے ہشام جب تم یہ جانتے ہو کہ میں نے 2 رکعت نماز پڑھی تو یہ بھی جانتے ہوگے کہ نماز کے بعد میں نے کیا کیا؟ کہاں میں نے دیکھا کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور دعا مانگی۔ آئے ہشام جب تم یہ جانتے ہو کہ میں نے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی تو شاید تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ میں نے کیا مانگا اپنے رب سے۔ ہشام نے کہا یہ میں کیا جانوں، یہ مجھے کیسے معلوم، آپ تو آہستہ آہستہ دل میں دعا مانگ رہے تھے، مجھے کیا معلوم کہ ہاں یہی میں سننا چاہ رہا تھا تمہارے منہ سے، میں نے اپنے رب سے کیا مانگا یہ تمہیں نہیں معلوم؟ کہا نہیں، کہ میں بتانا بھی نہیں چاہتا کہ میں نے اپنے رب سے کیا مانگا، لیکن تمہاری جانکاری کے لیے اتنا بتا دوں کہ تم مجھ سے کہتے ہو دنیا مانگو سونا مانگو چاندی مانگو، یہ مانگو انی ماں سألت اللہ، میں نے اللہ سے ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو اس دنیا کا مالک ہے، دنیا کا سوال تو میں نے اللہ سے بھی نہیں کیا، اللہ سونا دے اللہ چاندی دے اللہ دولت دے اللہ انبار دے، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی، ما سألت الدنیا من یملکها فکیف اسألها من لا یملکها، تو اس سے دنیا کیا مانگوں جو آج مر گیا یہ دنیا کل دوسرے کے ہاتھ میں، جاؤ اگر میری آخرت کی ضرورت پوری نہیں کر سکتے ہو تو جاؤ، مجھے دنیا کی ضرورت نہیں ہے، دنیا تو میں نے اس سے بھی نہیں مانگی جو دنیا کا مالک ہے۔ یہ ہے میرے بھائیوں، مال سے محبت ہو لیکن قربانی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو مال کی قربانی دے دو، لیکن رسول کی محبت کی قربانی نہ دی جائے۔ صحابہ کرام نے مال کی قربانیاں دی، آپ نے دیکھا نہیں لوگ چھوڑ چھوڑ کے بھاگ گئے، مکہ میں جو کمایا تھا مکے والوں نے چھین لیا، چلے گئے، کیا نہیں کیا؟ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، بزنس بڑا ڈر لگتا ہے کہیں گھاٹا نہ ہو جائے، کسان زمین کی چھاتی کو چیرتا ہے، اناج ڈالتا بوتا، پھر ڈرتا کہ بارش نہ ہو جائے فصل برباد نہ ہو جائے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، وہ بزنس جس کے نقصان کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، مال اور بزنس اس کی محبت کی قربانی دے دو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی قربانی نہیں دی جائے۔ میرے بھائیو عبداللہ ذوالبجادین کا معاملہ سنا ہوگا، کس کے؟ اپنے چچا نے کہا میں اسلام لایا، میں نے قرآن کو سنا اور قبول کر لیا، چچا نے کہا بہت برا حال ہوگا جلدی سے پھر جاؤ، کہا نہیں، کہا کہ پھر
جوتے اتارو، میں نے دیے، جوتے اتار دیے. کہا امامہ اتارو، امامہ اتار دیا. سیرت النبی پڑھی اللہ بھائی پہ ہشام کی. میرے بھائیوں کہا کرتا اتارو، کرتا بھی اتار دیا. کہا اے عبداللہ ذوالبجادین یہ لنگی میں نے دی ہے، اب اگر تم اسلام نہیں چھوڑتے ہو، محمد پر اپنا ایمان نہیں چھوڑتے ہو تو پھر لنگی بھی اتروا دی جائے گی. جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ ننگا ہوتا اس طریقے سے. کہا چچا اتنے دن خدمت کی، اتنا موقع دے دو کہ میں گھر چلا جاؤں، اپنی ماں سے ایک چادر لے لوں. کہا نہیں، اتنی دیر کے لیے ہی تو محمد رسول اللہ کے اوپر ایمان جلایا چھوڑ دے، اتنی دیر کے لیے تو اسلام چھوڑ دے. کہنے لگا نہیں، اگر گھر تک جانے سے پہلے مر گیا تو میں حالت کفر میں مروں گا، حالت شرک میں مروں گا، نہیں یہ تو نہیں چھوڑ سکتا. تو کہا لنگی بھی اتار دے. عبداللہ ذوالبجادین لنگی بھی اتار دیتا ہے اور بالکل برہنہ ننگا اپنے گھر جاتا ہے. دروازے کو دستک دیتا ہے، ماں نے دروازہ کھولا، چہرہ پھیر لیا اور دروازہ بند کر کے کہا بیٹے یہ تیرا حال کس نے کیا؟ کہا تیرے دیور نے، میرے چچا نے سب کچھ چھین لیا. کہا کیوں؟ کہا میں محمد رسول اللہ پر ایمان لے آیا، میں جنگل میں بکریاں چرا رہا تھا اپنے چچا کی، بدویوں دیہاتیوں سے قرآن سنا اور قرآن میرے دل میں گھر کر گیا، میں اسلام لایا. ماں نے کہا اچھا تو اسلام لے آیا تو تو میرے گھر سے بھی نکل جا، جا تیرے لیے میرے گھر کے بھی دروازے بند. ماں نے اپنے دروازے بھی بند کر لیے. کہنے لگا ماں مجھے پراپرٹی میں حصہ نہیں چاہیے، مجھے زمین میں حصہ نہیں چاہیے، مجھے مکان نہیں چاہیے، مجھے گھر نہیں چاہیے، ماں مجھے ایک چادر دے دے بس تاکہ میں مدینہ پہنچ جاؤں اس کو پہن کر. ماں نے اوپر سے چادر پھینک دی، اس نے آدھا پھاڑا اپنے جسم پر، اپنی شرمگاہ پر لپیٹا اور آدھی چادر کو اوڑا اور چل دیا مدینے کی طرف. ضرورت پڑتی تھی اسی آدھی چادر کو بچھا لیتا، اسی پر لیٹ جاتا، پھر اسی پر چل دیتا، پیدل مدینے پہنچتا ہے. محمد رسول اللہ سے فجر کے وقت ملاقات کرتا ہے. آپ نے کہا کون؟ عبدالعزیٰ. کہا ہاں. کہا کیسے آنا ہوا؟ کہا اللہ کے رسول سب کچھ لٹا کے ایمان بچا کے چلا آیا. اللہ کے نبی نے فرمایا عبدالعزیٰ سب کچھ لٹا دیا، ایمان بچا لیا تو تم نے کچھ نہیں لٹایا، بہت سستا سودا کر کے چلے آئے ہو. آج کے بعد تمہارا نام عبداللہ ذوالبجادین ہے. میرے بھائیوں تصور کرو، اپنا گھر چھوڑا، چچا کو چھوڑا، زمین چھوڑی، جائیداد چھوڑا، بزنس چھوڑا، کاروبار چھوڑا، یہاں تک کہ ماں سے کہا کہ گھر بھی لے لے، ہمیں نہیں چاہیے، ایک چادر دے دے ماں، ایک چادر. ماں نے کمبل ایک چادر دے دیا، آدھے کو پھاڑ کر اپنی شرمگاہ سے لپیٹا اور آدھا اپنے اوڑھ کر چل دیا. اس چیز کا نام ہے ایمان، اس چیز کا نام ہے محبت رسول، اس چیز کا نام ہے اسلام. میرے بھائیوں یہاں اتنی بڑی بھیڑ میں آ جانا، 2-3 بجے تک جلسہ سن لینا اور فجر کی نماز میں کھراٹے لے کے اور گھوڑا بیچ کے سونا، اس بات کی علامت نہیں ہے کہ آپ جلسے میں کامیاب ہو گئے ہیں. آپ سمجھ لو کہ اوپر سے شیروانی پہنے ہوئے اور اندر سے آپ انڈر ویئر بھی نہیں پہنے. عمل کے میدان میں آپ بالکل کوڑے ہو. اس لیے ضرورت ہے اس بات کی کم سنو، تقریریں بھلے ہی کم ہو. اللہ کے رسول کی زندگی کا سب سے لمبا خطبہ حجۃ الوداع کا خطبہ تھا. حجۃ الوداع کا کبھی سن لیجئے گا، حجۃ الوداع کا خطبے پہ پوری ایک میری تقریر میں. بھائیو حجۃ الوداع کا خطبہ بھی 15 منٹ سے زیادہ کا نہیں تھا. یہ تھی نبی اکرم کی تقریری زندگی، خطابی زندگی. آج ہم نے تقریر کو سب کو سمجھ رکھا ہے. نبی اکرم نے اسلام تقریروں سے نہیں پھیلایا، اسلام پھیلایا ہے تو اپنے اعلیٰ اخلاق سے پھیلایا، اپنے اعلیٰ کردار سے پھیلایا. آپ نے تعمیر کردار کی تعمیر کی ہے. آپ نے اس چیز کی ضرورت ہے. ہمیں محبت رسول سے پیدا کرنی ہے تو وہ عملی محبت ہونی چاہیے میرے بھائیوں، عملی. ورنہ کیا چیز تھی؟ وہی زید ابن حارثہ تھے جن کو حکیم ابن حزام نے خریدا، پھر اس کے بعد حضرت خدیجہ نے خریدا، اور حضرت خدیجہ نے محمد رسول اللہ، بڑے امیر باپ کے بیٹے، لیکن ڈاکوؤں نے اغوا کر لیا اور بیچ دیے گئے. حکیم ابن حزام نے، پھر خدیجہ نے، اور خدیجہ کے ذریعے محمد رسول اللہ کے پاس. اور جب ان کے ماں باپ کو پتا چلا کہ میرا بیٹا مکے میں ہے، محمد رسول اللہ کے پاس ہے، تو وہ اپنے بھائی کو لے کر آئے. غلام
نبی اکرم کے پاس آ کر کہنے لگے اے اللہ کے رسول میرا بیٹا زید آپ کے پاس ہے، میں چاہتا ہوں کہ جتنا خرچ ہوا ہے اور جتنے میں خریدا ہے، جتنی دولت لگی ہے، اس پر آپ کی اور آپ کی بیوی خدیجہ کی وہ چیز میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے بیٹے کو میرے حوالے کر دو۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ تمہارا بیٹا ہے اور تمہارے ساتھ جانا چاہتا ہے تو میں 1 روپیہ بھی نہیں لوں گا، اگر وہ تمہارے ساتھ جانا چاہے تو میں اس کو چھوڑ دوں گا، آزاد کر دوں گا، اگر تمہارا بیٹا ہے تو تم لے جاؤ، لیکن اگر وہ جانے سے منع کر دے اور میرے ساتھ رہے تو پھر میں اس کو زبردستی تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت اچھا فیصلہ کیا ہے۔ باپ اور چچا سمجھ رہے تھے کہ بیٹا تو اپنے باپ کو دیکھ کر فوراً میرا دیوانہ ہوگا اور گھر کی طرف بھاگے گا۔ میرے بھائیوں تصور کرو کہ جب بیٹے کو بلایا گیا، زید ابن حارثہ کو بلایا گیا، کہا گیا کہ زید ابن حارثہ یہ کون ہے؟ زید نے دیکھا، دیکھ کے کہا کہ اللہ کے رسول یہ میرے باپ ہیں، یہ میرے چچا ہیں، کہ تم ان کو پہچانتے ہو؟ کہ جی پہچانتا ہوں، یہ میرے ابو ہیں، یہ میرے چچا ہیں، یہ تمہیں لینے آئے ہیں، تم جانا چاہو تو جا سکتے ہو، شوق سے تم آزاد ہو، میری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں۔ وہ نبی اکرم کا دامن پکڑنے لگے، کہا اللہ کے رسول مجھے اپنے سے جدا مت کیجیے، میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ باپ نے کہا بیٹے غلامی کو ترجیح دیتے ہو آزادی پر، میں تمہیں آزاد کرانے آیا۔ زید ابن حارثہ نے کہا کہ ابو مجھے وہ محبت گھر میں نہیں ملی جو محمد رسول اللہ نے مجھے یہاں دی ہے، وہ پیار جو مجھے آپ لوگوں نے نہیں دیا وہ مجھے یہاں، مجھے اپنے بیٹے سے الگ مانتے ہی نہیں ہے، بیٹے سے زیادہ مجھے سمجھتے ہیں، اس لیے میں انہیں چھوڑ کر نہیں جا سکتا۔ میرے بھائیوں غور کرو، ایک غلام کے ساتھ نبی کا سلوک یہ ہے کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ جانے کو تیار نہیں، اپنے چچا کے ساتھ جانے کو تیار نہیں۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں پیسہ نہیں لوں گا، ایسے ہی جاؤ، لیکن زید جانے کے لیے تیار نہیں۔ جب غلاموں کے ساتھ نبی کا یہ حسن سلوک ہو، غلاموں کے ساتھ جب نبی کا یہ برتاؤ ہو، تو اپنوں کے ساتھ کیسا رہا ہوگا، اپنوں کے ساتھ کیا معاملہ رہا ہوگا۔ میرے بھائیوں محبت کو اپنے اندر پیدا کیجئے اور سچی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیجئے۔ سچی محبت ہو، وہ محبت ہم کیا محبت کریں گے؟ ذرا غور کرو کہ حضرت عباس کا پرنالہ بنا ہوا ہے مدینے کے اندر، حضرت عباس کا پرنالہ بنا ہوا ہے، اور وہاں ان کے گھر کچھ مہمان آئے تو حضرت عباس نے کبوتر کو ذبح کر دیا اور کبوتر کا گوشت مہمانوں کو کھلایا، لیکن کبوتر کا خون اسی چھت پر جم گیا۔ بارش ہوئی تو بارش نے اس خون کو صاف کیا اور وہ بہتا ہوا پرنالے سے نیچے گرا، تو مسجد نبوی میں وہ پرنالہ گرتا تھا حضرت عباس کا۔ میرے بھائیوں پرنالے سے وہ پانی گرا تو صحابہ کرام جو مسجد میں نماز پڑھنے جا رہے تھے ان کے کپڑوں پہ چیٹیں آ گئیں، تو لوگوں نے شکایت کی حضرت عمر سے کہ عباس کے پرنالے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے، اور یہ پرنالے سے جب پانی گرتا ہے تو اس پانی کی چیٹیں ہمارے کپڑوں پہ آ جاتی ہیں۔ حضرت عمر نے عباس کو بلوایا لیکن عباس نہیں ملے، لوگوں نے کہا کہ کہیں گئے ہیں، دوسرے دن بھی انتظار کیا لیکن عباس نہیں آئے، تیسرے دن بھی انتظار کیا لیکن عباس نہیں آئے، تو حضرت عمر فاروق نے لوگوں کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ پرنالہ توڑ دو، یہ پرنالہ یہاں سے توڑ دو۔ پرنالہ توڑ دیا گیا۔ میرے بھائیوں تعجب کریں گے جب چوتھے یا پانچویں دن حضرت عباس آئے اور پرنالے کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو مسجد میں پوچھا لوگوں سے، مسجد نبوی میں یہ پرنالہ کیسے ٹوٹا؟ لوگوں نے کہا ہم نے شکایت کی تھی اور حضرت عمر نے یہ پرنالہ توڑ دیا، اس لیے توڑوایا کیونکہ یہ پرنالہ یہاں سے جب بہتا تھا تو نمازیوں کے کپڑوں پہ چیٹیں آ جایا کرتی تھی اور نمازیوں کے کپڑے خراب ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت عباس نے مقدمہ دائر کر دیا، مقدمہ دائر کر دیا حضرت ابی ابن کعب کی عدالت میں، حضرت ابی ابن کعب کی عدالت میں مقدمہ دائر ہو گیا، وہی مدینے کے گورنر تھے، جج تھے۔ حضرت عمر فاروق کے پاس نوٹس آتا ہے آپ آئیے اور آپ کو بھی گواہی دینا پڑے گی، چیف منسٹر کو آنا پڑے گا، سپر پاور کو آنا پڑے گا مدینے کی عدالت میں۔ حضرت عمر فاروق جب آئے تو دروازے کو دستک دی، اندر سے آواز آتی ہو بھائی اپنے کعب نے کون؟ یہاں سے جواب دیا امیر المومنین حضرت عمر۔ فرمایا ابھی میں ایک مقدمہ نپٹا رہا ہوں، جب تک اس مقدمے سے فارغ نہیں ہوتا آپ باہر بیٹھیے۔ حضرت عمر باہر بیٹھے، اتنے میں حضرت عباس بھی آ گئے، دونوں گفتگو کر رہے ہیں، دونوں بات کر رہے ہیں۔
مقدمہ فیصلہ عدالت میں ہوگا، لیکن یہاں خیریت، بچے کیسے ہیں، آپ ٹھیک ہے، آپ بزرگ نبی کے چچا، سب کچھ خیر خیریت پوچھی جا رہی ہے، دلوں میں کوئی کدورت نہیں، دلوں میں کوئی بغض نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد عدالت کا دروازہ کھلتا، آپ دونوں کو حضرت ابی بن کعب نے اندر بلایا ہے۔ حضرت عمر اس کٹگھرے میں کھڑے ہو گئے، حضرت عباس اس کٹگھرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر کچھ بولنا چاہتے ہیں، اے ابی بن کعب میں نے اس لیے پرنالہ توڑا۔ حضرت ابی بن کعب نے ٹوکا، رک جاؤ، آپ کو بولنے کا موقع ملے گا، لیکن مدعی ہے عباس، دعویٰ عباس نے دائر کیا ہے، پہلے عباس کو اجازت ہوگی، پہلے عباس بولیں گے۔ بتاؤ عباس تمہیں کیا پریشانی ہے؟ حضرت عباس کہتے ہیں کہ اے جج صاحب، قاضی صاحب، میری اجازت کے بغیر انہوں نے پرنالہ توڑ دیا ہے، اس لیے مجھے انصاف چاہیے اور پرنالہ اسی جگہ پر لگوانا ہے جہاں سے انہوں نے توڑا ہے۔ کہا اے عمر اب تم بتاؤ۔ حضرت عمر نے کہا کہ جج صاحب، قاضی صاحب، میں نے ان کا 3 دن انتظار کیا، لیکن یہ اب 3 دن تک نہیں آئے تو میں امیر المومنین ہوں، مجھے اور بھی شہروں کا دورہ کرنا تھا، اس لیے میں دوسری جگہ چلا گیا، اور ان کے پرنالے سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، اس لیے میں نے پرنالہ توڑوا دیا۔ اچھا عباس کچھ اور کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عباس نے کہا بس وہی، یہ پرنالہ میری اجازت سے توڑا گیا ہے جو ان کو میری اجازت کے بغیر نہیں توڑنا تھا۔ عمر کچھ کہنا چاہتے ہو؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں نے 3 دن ان کا انتظار کیا، اجازت لینے کے لیے رکا، لیکن 3 دن انتظار کیا، جب نہیں آئے تو میں نے توڑوا دیا۔ ٹھیک ہے، اب جج صاحب کا فیصلہ آتا ہے۔ دونوں کی گفتگو سننے کے بعد آئے عباس، آپ کی دلیل کمزور ہے، آپ کے پرنالے سے پانی گرتا تھا اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے والے نمازیوں کے کپڑے گندے ہوتے تھے، اس لیے عمر فاروق نے جو کیا وہ صحیح کیا، پرنالہ توڑوایا، 3 دن تک تمہارا انتظار کیا، جب نہیں آئے تو وہ امیر ہیں، حاکم ہیں، اس لیے وہ توڑوانے کا حق رکھتے ہیں، انہوں نے توڑوا کر کوئی غلطی نہیں کی ہے، حضرت عمر بے قصور ہیں، ان کو چھوڑا جاتا ہے۔ جائیے، دونوں باہر گلے ملتے ہیں، حضرت عباس رو رہے ہیں، حضرت عمر فاروق ان کی آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے ہیں، عباس میں نے تمہارا دل دکھانے کے لیے پرنالہ نہیں توڑا، اس سے لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی اس لیے توڑا۔ حضرت عباس روتے ہوئے کہتے عمر تم نے میرا پرنالہ توڑا، مجھے اس بات سے تکلیف نہیں ہے۔ کہا پھر کس بات سے تکلیف ہے؟ عباس نے کہا امیر المومنین مجھے تکلیف صرف اس بات سے ہے کہ آپ نے اس پرنالے کو توڑا ہے جس پرنالے کو جناب محمد رسول اللہ نے اس جگہ بنوایا تھا، اور میں نبی کے کاندھے پر کھڑا ہوا تھا اور مجھ سے اللہ کے رسول نے کہا تھا اس جگہ پرنالہ بناؤ، میں نے اس جگہ پرنالہ بنایا، وہ پرنالہ محمد رسول اللہ نے بنوایا تھا، مجھے اس لیے تکلیف ہے کہ وہ پرنالہ محمد رسول اللہ کا بنوایا ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق روتے روتے نڈھال ہو گئے اور پھر جج کی کرسی پر خود بیٹھ گئے اور کہا ابی بن کعب فیصلہ غلط ہو گیا ہے، آپ کی عدالت سے آپ نے فیصلہ غلط کر دیا ہے، اب عمر کا فیصلہ یہ ہے کہ عمر سیڑھی بنے گا اور عباس میرے کاندھوں پر کھڑا ہوگا اور اسی جگہ پر پرنالہ بنائے گا جس جگہ سے پرنالہ میں نے توڑا ہے اور جناب محمد رسول اللہ نے پرنالہ بنایا ہے۔ یہ تھی محبت رسول۔ میرے بھائیوں، رسول کا نام آیا، حضرت عمر نے اپنی ڈگری واپس کر دی اور کہا کہ عباس میرے کاندھوں پر کھڑے ہو جاؤ اور اسی جگہ پرنالہ بناؤ جس جگہ جناب محمد رسول اللہ نے پرنالہ بنایا تھا۔ اس محبت کی ضرورت ہے میرے بھائیوں، ایک دن والی محبت، نقلی محبت مت کرو۔ آئی لو محمد یہ محبت نہیں ہوتی ہے، آئی لو محمد یہ جذبہ میرے بھائیوں آپ کو جذباتی تو بنا سکتا ہے، لیکن محبت رسول ہمارے دلوں میں کما حقہ پیدا نہیں کر سکتا ہے۔ ہمیں وہ محبت اپنے اندر پیدا کرنا ہے جو محبت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ میرے بھائیوں یہ بھی محبت نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیے گا، کوئی مشہور مولوی آیا، لگے اس کے پیچھے دوڑنے کے لیے، لی اپنے کیمروں میں سیلفی اور فوٹو کھینچ لیے صاحب، اور ابھی ہمارے وکیل صاحب بیچارے ہم سے کہہ رہے تھے مولانا صاحب محبت کا پھر کوئی طریقہ تو بتائیے، چلو پھر کیا کریں۔ ہم نے سوچا تھا کہ ان کو سنائے، لیکن آج جلسے میں سنا دیتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے دیکھتے تھے، کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ مجھے دیکھ کر کھڑے مت ہوا کرو، مجھے دیکھ کر کھڑے مت ہوا کرو۔
کہ اللہ کے رسول میں آپ کی عزت کرتا ہوں. کہ میری عزت یہ نہیں ہے کہ مجھے دیکھ کر کھڑے ہو جاؤ. اگر تم مجھ سے عزت کرنا چاہتے ہو میری اور مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو جو شریعت میں لے کر آیا ہوں اس پر عمل کر کے دکھاؤ. جرجیت سے محبت یہ نہیں ہے کہ میری سیلفی لے لو, اپنے کیمروں میں بند کر لو, ہار ڈال دو اور شال پہنا دو. جرجیت سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو چیز دے کے جا رہا ہے اس کو اپنی زندگیوں میں اپنا لو, اس کو گرہ باندھ لو اور گانٹھ باندھ لو. یہ ہے محبت کا تقاضا میرے بھائیوں. ورنہ صحابہ کرام تو اللہ عروہ نے جو معیار دیکھا تھا وہ آپ کیا معیار اٹھائیں گے؟ بخاری اٹھاؤ, صلح حدیبیہ کے موقع پر عروہ نے دیکھا اور کہا بیان کرتے ہوئے کہ آئے میرے ساتھیوں میں نے محمد کی عزت محمد کے صحابہ کو کرتے ہوئے دیکھی. کہو صلی اللہ علیہ وسلم. قسم خدا کی عروہ کہتا ہے, بخاری کی روایت, جب محمد رسول اللہ کھنگارتے کر کے تھوکتے تو صحابہ زمین پر تھوک کو پڑنے نہیں دیتے, اس کو اٹھا لیتے اور مل لیتے اور اپنے جسم پر ملتے. میں نے دیکھا محمد رسول اللہ کے صحابہ کو جب آپ وضو بناتے تو وضو کا بچا ہوا پانی صحابہ کرام ٹوٹ پڑتے اور اس کو اپنے ہاتھوں میں لے کے اپنے جسم پر ملتے. جو حکم دیتے ٹوٹ پڑتے اس کو فوراً کرتے. میں نے محبت ایسی دیکھی کہ میں نے بڑے بڑے حکمرانوں کی ایسی اطاعت و فرما برداری نہیں دیکھی جو محمد کے دیوانے محمد کے ساتھ کرتے ہیں, جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروانے نبی کے ساتھ کرتے ہیں. تو محبت کا طریقہ یہی ہے کہ جو باتیں کہی جائیں اس پر عمل کیا جائے. انشاءاللہ امید ہے کہ یہ تقریر ایک انقلاب پیدا کرے گی اور محبت رسول, حقیقی محبت رسول ہم اپنے دلوں میں پیدا کریں گے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, ہمیں رسول اللہ سے سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے. جب تک تو زندہ رکھ, اسلام پہ زندہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.